إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمدللہ آپ نے کل سے اور آج یہ سنا کہ اللہ جل مجدہ سے تعلق کیوں ہونا چاہیے اور کس نوعیت کا ہونا چاہیے. بس یہی وہ نقطہ ہے جس سے بندے کو آگے رستے اس کے کھلتے ہیں. اگر یہ ناقص رہ گیا، یہاں غرضیں شامل ہو گئیں بلاؤں کی طرح، جراثیموں کی طرح. یہ سمجھ لیں ایسے ہی جیسے جراثیم ہے، وہ فوراً آ کے وہ بندے کے سارے سسٹم کو، جیسے کرونا دیکھے ایک وائرس ہے، وہ آ کے تباہی مچا دیتا ہے. دنیا میں اس نے تباہی کی. تو یہ جو اللہ کے ساتھ جب بندہ شریک ٹھہراتا ہے، ان غرضیں آ جاتی ہیں تو وہ اس سے بھی زیادہ تباہی مچا دیتے ہیں. پھر جس طرح اس کا جسم بیکار بعض مر جاتے ہیں، اسی طرح اس کا نفس بھی بیمار ہو جاتا ہے، اس کی عقل بھی، اس کی روح بھی، اور سب معاملہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے چیزیں. تو اس لیے جو ہے یہ دیکھیں نا، یہ دنیا والے بھی جو ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ بیماری سے بچنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. پہلے وہ نفی یعنی صفائی کہتے ہیں، صفائی رکھو جی، بانس کو رکھو، ٹیکا لگواؤ. ہم مثال کے طور پر یہ چیزیں کر رہے ہیں کہ وہ آئے نہ چیز، آئے تو پتنے کو پتا. تو اللہ پر فرمایا یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، کہ جو لوگ ایمان لاتے بھی ہیں اللہ پر، ان میں بھی اکثریت جو ہے وہ دوسری غرضوں کو یعنی وہ شریک ٹھہرا لیتے ہیں اللہ کے ساتھ. جو ہے پہلے مثلا مشرکین وہ ظاہری چیزیں شریک ٹھہرا لیتے تھے، اللہ پر تو ایمان لے آئے لیکن ساتھ جو ہے بتوں کو شریک ٹھہرا لیا. پھر جو ہے وہ جو شرک اکبر ہے وہ تو سمجھ آ گئی، نبی علیہ السلام نے سمجھایا، لوگ نکل آئے. لیکن اب حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ امت پر فکر جو ہے یہ شرک اصغر کی ہے. اب یہ دوسری غرضیں، وہ کہتے ہیں آسمان سے گرا تو کھجور میں اٹکا، وہ بات کہ بھئی اس سے بچے. اب جو ہے ریا اور اپنی غرضیں، اس طرح کی چیزیں وہ بیچ میں جو ہے وہ یعنی شامل ہو کر، اور جو کل میں نے بتائی بھی تھی مختلف قسم کے، یعنی پہلے تو جو تعلق باللہ کی جو نوعیت ہے وہ کیوں کہ آپ کسی کے ساتھ چال ہی نہیں سکے، آپ کا گزارا ہی نہیں ہے، آپ ہے ہی اس چھوٹی سی دنیا میں. آگے بھی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، پیچھے ویسے ہی بندہ عالم ارواح میں تھا. تو اس کا بندے کا گزارا اللہ کا پاک کے بغیر نہیں ہو سکتا. باقی ہر چیز کے بغیر، بیوی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، مطلب ہے کہ یعنی ضروریات دوسری بھی وہ اللہ پاک بندے کی خود پوری کر رہا ہے، لیکن اللہ جل مجدہ کے بغیر اس کا گزارا وہ نہیں. یہ پیدا ہی اللہ پاک کے لیے ہوا. تو اس کو جب یہ سمجھ آ جائے کہ میں ان چیزیں جہاں میں آیا ہوا ہوں، میں یہاں ایک اجنبی ہوں، یہ میں ان کے لیے نہیں پیدا ہوا بلکہ یہ میری خدمت کے لیے ہیں، تو پھر وہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ ہاں پھر میں کس کے لیے ہوا. تو جب اس کو یہ سمجھ آ جائے تو پھر اس تعلق کا ہم نے بتایا تھا کہ اس میں پھر جو ہے وہ کئی قسم کی آمیزشیں، دنیاوی شہرت ہو گئی، پھر جو دینی طور پر آیا تو اجر اور ثواب اور درجے، روحانیت، یہ جنت. تو بتایا تھا کہ فارمولہ بڑا آسان ہے، ہم نے اس کو الٹ کر لیا. یعنی بتایا گیا کہ 1+1 کا رزلٹ ہوگا 2، مثال کے طور پر. یعنی بندہ عمل کرے اور جمع اخلاص اللہ کے لیے کرے تو اس کا نتیجہ جو ہے اجر ملے گا، اس کا نتیجہ جنت ملے گا. لیکن ہم نے وہ جو اخلاص والی کیٹیگری ہے اس میں وہ نتیجے کو ہی ادھر لے آئے، اس کے لیے شروع کر دیا.
وہ پھر اللہ پاک سے تو تعلق بندے کا جو ہے وہ نہ رہا، اور یعنی وہ اور یعنی جڑ گیا کسی چیز سے. تو یہ یعنی بڑی اہم، تو یہ جس کی درست ہو جائے اس کے بعد پھر جو اس کے لیے بڑا راستہ آسان جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اب وہ جو تعلق ہے اللہ پاک سے، جو طریقے شکر ہے جو جس پر انبیاء، اولیاء، اصفیاء یعنی ان کے قلوب جس طریقے پر رہے اور جو انہوں نے تعلیمات دی، خاص طور پر سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی جو دل ہے بندے کا، باطن، یہ 5 طرح کا جو ہے تعلق جو ہے وہ اللہ پاک سے اس دل کا یعنی قلب کا، دماغ کا جو ہے وہ ہونا چاہیے. ایک تو آپ نے صبح سن لیا کہ اس تعلق میں غرض کوئی نہ ہو، غرض نہ دنیا کی نہ آخرت کی، سوائے صرف اللہ پاک کی عبادت. اللہ سے جو تعلق وہ اللہ کی ذات اور صفات کی وجہ سے کہ اللہ پاک ہے ہی اس لائق، یعنی عبادت اور یہ سارے تعلق کے، یعنی ایک بندہ ایک ذاتی تعلق اللہ پاک سے اپنا بنا رہا ہے، اور اس میں کسی غرض کو نہ لے کے. غرض کا معنی دنیا بھی ہو سکتی ہے، دنیا بھی ہزاروں چیزیں ہیں، میرا یہ پورا ہو، میرا یہ پورا ہو، وہ پھر وہ آخرت اور اجر اور ثواب یہ چیزیں آ سکتی ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کا نورانی حجابات بن جاتے ہیں، تو اور وہ بندے کی گمراہی کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے مثال دی تھی کہ یعنی شیطان کا اس نے غرض یہ رکھی ہوئی تھی عبادت میں، تو وہ دیکھ لیں اس کو نیچے لے آئی. اور جس کی غرض کوئی نہیں ہوتی اس کو جو ہے اس سے غلطی بھی ہو جائے تو وہ بھی اس کو جو ہے دوبارہ جو ہے وہ اوپر لے آتی ہے، کیونکہ اس کی غرض، اس کا تعلق جو ہے وہ مخلص. مثلا آپ کا کوئی دوست ہے تو ایک ہے لالچی قسم کا، وہ چیزیں ہی مانگتا رہتا ہے اور اسی لیے اس نے تعلق بنایا ہے، ورنہ اس کا کوئی خاص آپ سے نہیں. تو ایک ہے آپ کا جو دوست، وہ اس کو کوئی غرض نہیں سوائے اس کے کہ وہ آپ کی صحبت کو، آپ کی سنگت کو پسند کرتا ہے، مخلص ہے. تو اس سے جو ہے چھوٹی موٹی غلطی بھی ہو جائے تو بندہ نظر انداز، یار یہ میرا مخلص ساتھی ہے، کوئی نہیں جو ہے اس سے جو ہے وہ ہو گیا یہ چیزیں. تو یہ یعنی برکت ہوتی ہے. تو ایک تو وہ پھر دہرا رہا ہوں کہ یعنی 5 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ کہ وہ جو تعلق کی بنیاد ہے وہ صرف اللہ پاک ہو، اللہ پاک کی صفات ہو، کوئی غرض نہ ہو. یعنی عبادت لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ پاک کے. یہ چیز جو ہے وہ اس پر یعنی اس کا دل جو ہے اس پر مداومت یعنی تسلسل بھی رکھے. دوسری چیز جو تعلق یعنی اللہ پاک سے جو ریلیشن شپ بندے کا جو ہے تعلق جو ہے وہ ہے شکر کا. یعنی اس سے بھی اللہ پاک سے بڑا حسین تعلق بندے کا بن جاتا ہے. شکر کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی چیز کا مستحق نہیں، نہ تھا، نہ ہوں، نہ ہوں گا. میں کسی چیز کا استحقاق نہیں رکھتا، یہ جو بھی ہے یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ پاک کی عطا ہے. یہ اللہ پاک اپنے مرضی سے، رحمت سے مجھے دے رہا، میں اس کا کوئی استحقاق یعنی حقدار نہیں. تو جب بندے میں یہ چیز آ جاتی ہے تو کہ وہ بندہ سمجھتا ہے میں مستحق ہی نہیں. میں تو جیسے نبی علیہ السلام نے ہمیں جو تعلیم دی کہ آپ نے فرمایا کہ صحابہ اکرام کو یہ دعائیں پڑھا کرو صبح اٹھ کے، الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا. دیکھیں یہ نبی علیہ السلام کن کو سکھا رہے ہیں؟ وہ جو پاک ہستیاں جو گناہ سے مطلب دور تھے، لیکن یہ ہمارے لیے، میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح یہ دعا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج کا دن ہم زندہ ہیں اور یہ دن دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو نے ہمیں ہلاک نہیں کیا. مطلب یہ کہ یقیناً بات یہ ہے کہ میں اپنے اور
آپ کی بات کر رہا ہوں کہ ہم اس قابل تھے کہ ہلاک ہو جاتے. اور یہ قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ مَا كَسَبُوا، کہ اگر میں لوگوں جو لوگ کرتے ہیں اس پر پکڑ آئے تو مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کوئی بھی جاندار زمین پر چلتا نظر نہ آئے. حقیقت یہ ہے یہ کہ بھئی یہ اگر اللہ پاک معاملہ ہم اس طرح کرے تو پھر ہمارا یہ حال ہے. تو ہم تو ایسے ہے کہ جیسے سزائے موت کے مستحق ہوں اور جج جو ہے وہ ہمیں آزادی دے دے، وہ کہے چلو کچھ دن گزار لو، کچھ دن اور گزار لو، ہے تو تمہیں سزائے موت کے قابل ہی تم، لیکن 2-4 سال 2 مہینے چلو جاؤ، چھٹی ہے، وقت پایا تو یعنی تو یہ بندہ کتنا خوش ہوگا کہ سزائے موت کی کوٹھڑی سے مجھے باہر بھیج دیا گیا. تو روزانہ ہمیں وہ موت کی اور عذاب کی سمجھ لیں کوٹھڑی سے باہر بھیجا جاتا ہے ہم یعنی، لیکن ہم اس کو ہمیں احساس تک نہیں ہے، ہمیں خیال تک نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے پاس کتنا کرم ہو رہا ہے. کسی اور کو سزائے موت ہو جائے، موت وہ فلاں کو تو یار سزائے موت ہوگی، بڑا کام خراب ہو گیا، حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ پاک فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، کہ ہر ایک ہم میں سے سزائے موت ہو کے بیٹھا ہوا ہے. ہر ایک کو وہ ہوئی ہے موت یعنی آپ نے اس کو سزا کہہ لیں، اس کو جو مرضی کہہ لیں. بہرحال اس کو آپ کہتے ہیں فلانے جج نے فلانے کو دے دی، تو کیا جو احکم الحاکمین ججوں کا جج جو سب کا مالک ہے، اس نے ہر ایک کا فیصلہ سنا دیا موت کا. تو آپ کس نے وہ جس کو موت کی سزا وہ اور طرح سوچتا ہے، جس کو موت مقرر کر دی جائے وہ اور طرح سوچتا ہے ابھی پتہ نہیں، اب سزا تو ہو گئی ہے، اب کوٹھڑی میں بیٹھا ہے، جب کہیں باری آئی اس کو لا کے لٹکا دیں گے. سو صاحب ہمارا ہے کہ احکم الحاکمین نے موت فیصلہ سنا دیا، فرمایا کہ یہ تو آنا ہی آنا ہے، کل نفس ذائقۃ، فیصلہ ہو گیا. اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہوگے یہ موت تم تک پہنچے گی، یہ فیصلہ ہے. بس جو ہے اب باری کی بات ہے. تو جس بندے کا ذہن اس طرح ہو جائے کہ مجھے اصل تو یہ ہے معاملہ، اور مجھے اللہ پاک نے جیسے نبی علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں کہ مجھے ایک اور دن دے دیا ہے، موت سے مجھے جو ہے وہ چھٹکارا دے دیا ہے، تو وہ پھر جو ہے بندہ اور طرح کتنا شکر گزار اس کے اندر احساس ہوگا یہ جج نے مجھ پر کتنا احسان کیا یہ چیز. تو شکر جو ہے اس کی حقیقت وہاں سے آتی ہے کہ میں کسی چیز کا مستحق نہیں، یہ یقین کر لے کہ مجھے استحقاق نہیں رکھتا بندہ، وہ جو دے رہا ہے وہ اسی کی عطا ہے. پھر اس کا شکر پھر دل سے ہوتا ہے یہ ماننا، پھر جسم سے اطاعت اور دماغ سے مطلب اللہ کی نعمت ہوتا ہے. تو یہ دوسرا تعلق ہو گیا اللہ پاک سے. ایک تو ہے نا اخلاص کہ جب عبادت کرے مخلص رہے، جس طرح میں نے عرض کی کہ 2 نفل آپ وہ پڑھیں گے زمین اسمان کا فرق ہوگا کہ اب آپ کے اور رب کے درمیان کچھ ہے نہیں ہوگا. مطلب ہم پڑھ رہے ہیں 2 نفل، پیسے وہ آ گئے، میرے معاملہ ٹھیک ہو جائے، مکان مان وہ بھی بیچ میں آ گیا، اچھا جی دنیا کی عزت وہ بھی بیچ میں آ گئی، اچھا جی یہ غرض وہ بھی آ گئی، اچھا پھر جی اجر، اب اجر بھی آ گیا، پھر جی درجہ وہ بھی آ گیا، مکاشفہ آ گیا، مطلب 100 تو چیزیں ہیں درمیان میں. تو خدا تھا کیسے وہ پوچھنا اس نے. اور جس نے لا کی کلمے سے ان سب کو جو ہے نفی کر دیا کہ چیزیں بہت شک دنیا بھی اس میں بھی حسنات ہیں اور جنتیں بھی بہت اچھی ہیں اور جی درجے بھی بڑے اعلیٰ ہیں، محمود ہیں، بڑی چیزیں ہیں، لیکن یہ معبود نہیں، یہ معبود نہیں، مقصود حقیقی نہیں ہے، یہ چیزیں معبود نہیں. اچھی ہوں گی چلو اللہ پاک دے دے کسی کو. تو پھر جو ہے جب وہ بندہ کھڑا ہے عبادت میں یا ویسے بھی وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے جیسے، اب اس کے اور رب کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے، خالی ہے ہر چیز. تو اب پھر جو ہے رب سے اس کا تعلق جڑنا ہے، کیونکہ اللہ پاک شریک کو پسند نہیں کرتا. دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی فوراً وہ جو دعا ہے
یہ جو مسنون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، فوراً نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ لا الہ الا اللہ، کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرا کوئی، تاکہ نماز میں ہو سکتا ہے ہماری گڑبڑ ہو جائے، ہم نے جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ اب بتوں کو تو نہیں شریک ٹھہراتا، سورج اب لوگ سیانے ہو گئے مجھے، لیکن اب شیطان نے جو ہے وہ اور طریقے سے معبودان باطلہ اور خواہشات نفسانی کو، غرضوں کو، بطن کو، فرج کو، اور مطلب ہے کہ دنیا کو، ان چیزوں کو جو ہے وہ مقصود اور منزل بنا کے پیش کرتا ہے، اور ہم جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ پیچھے چل پڑتے ہیں بعض دفعہ، سوائے اس کے کہنا۔ تو دوسرا تعلق ہو، مطلب رات دن دیکھیں نا گھرا ہوا ہے بندہ نے، یہ تعلق کتنا آسان ہے رکھنا، کیونکہ نعمت کو تو آپ چکھ رہے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے بار بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا تم انکار کر سکتے ہو اے جن و انس کسی نعمت کا، کہ تم خود اپنا وجود دیکھو، سانس لے رہے ہو، اور زمین دیکھو، آسمان دیکھو، چل رہے ہو تو زمین ہے، استعمال کر رہے ہو تو پاؤں ہے، دماغ ہے، یعنی 24 گھنٹے 100% ایک بھرمار ہے، ایک بارش ہے، ایک طوفان ہے، ایک آندھی ہے نعمتوں کی جو اس طرح آ رہی ہے بندے پہ۔ تو اب وہ تو آ رہی ہے، لیکن اب آپ کا جو یہ جو طریقہ سکھا رہے ہیں آپ کو کہ وہ جو ساری چیزیں آ رہی ہیں اس کا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ میں تو ان چیزوں میں سے کسی کا بھی مستحق نہیں۔ تو یہ اللہ پاک کتنی عطا ہے، اور دل جو ہے وہ شکر اور محبت کے جذبات سے وہ بڑھتا جائے بڑھتا جائے، یعنی بڑھتا جائے اور دبتا جائے اللہ کے احسانات کے نیچے، جوں جوں وہ نعمتوں کو استعمال کر، بس اس کا تعلق چلتے پھرتے وہ اللہ پاک سے وہ بڑی جلدی قریب ہوتا جائے گا۔ اب حضور علیہ السلام کی اگر زندگی دیکھیں، آپ کے جو باطن کے احوال تھے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پر ہم دیکھیں تو آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو اللہ کا شکر کر رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں تو اللہ کا شکر کر رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے تو اللہ کا شکر، سونے لگے ہیں تو اللہ کا شکر، جاگ رہے ہیں تو اللہ کا شکر، یعنی اتنا آپ علیہ السلام اس طرح محسوس کرتے کہ ہم تو مطلب ہے کہ یعنی جتنا بھی کریں کم ہے۔ اور ایک مرتبہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام کو رات کے وقت کھڑے ہو دیکھا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، آپ نے سوچا آپ کو تو عبادت کی اس طرح ضرورت نہیں ہے، اتنی مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنے کی، یعنی نہ یہ فرض ہے، ایک نفل چیز، لیکن آپ نفل میں یہ کیا ان کے ذہن میں بھی آیا کہ عام بندے تو ہوتے ہیں وہ کوئی گناہوں کی وجہ سے کر رہا ہے، کوئی مغفرت کی وجہ سے کر رہا ہے، کوئی بخشش وجہ سے، کوئی اپنی غرض یعنی اپنا چیز ہوتی ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ نبی علیہ السلام تو ان تمام چیزوں سے ماورا ہے، اللہ پاک کے محبوب ہیں، تو چیز ضروری بھی نہیں، تو یہ پھر کیوں یعنی نوافل میں اس طرح کھڑے ہیں اور پاؤں مبارک پر بھی ورم آ رہے ہیں اور خون بہہ رہا ہے۔ جی انہوں نے پوچھ ہی لیا یہ سوال، یوں ہی میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی۔ دیکھیں طریقہ محمدی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام سے کس طرح یہ واضح پیغامات اور ہمیں سبق مل رہے ہیں، یہ چیزیں کیا یعنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ عائشہ تیری بات صحیح ہے، مجھے نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ اللہ کی طرف سے ہے، نہ مجھے اللہ پاک نے حکم دیا ہوا ہے، لیکن اب یہ جو رات دن نعمتیں اللہ نے مجھے نبوت عطا کی، رسالت عطا کی، اپنا محبوب بنایا، اور جو نعمتیں اللہ پاک دے رہے ہیں، تو میں تو کیا میں ضروری نہیں، کیا مجھے یہ زیبا نہیں دیتا کہ میں اللہ پاک کا شکر زیادہ سے زیادہ ادا کروں، یہ اس کے لیے یعنی کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی ایک آپ کو ایک گر کی بات مل گئی کہ جو عبادت ہے یہ غرض سے نہیں، یہ اگر شکر یعنی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ وہ اللہ ہے، میرا اس سے جو تعلق ہے، ایک یعنی
میں کر تو نہیں سکتا اس کا شکریہ، لیکن کچھ جو میں کر سکوں اپنے بساط کے مطابق وہ کر رہا ہے، تو یعنی شکر ادا کرنے سے، ایک شکریہ کرنے سے ہے بھی وہ عبادت شکر ہی۔ تو یہ جو دوسرا یعنی نقطہ ہے یا صفت ہے جس سے بندہ رات دن یعنی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو نعمتوں کی دوسری طرف جو ہے وہ یہ مقام شکر ہے، ہر نعمت کی اس طرف شکر ہے۔ تو وہ اگر صرف جو ہے دل میں مانتا جائے، سوچتا جائے اور نسبت کرتا جائے اللہ پاک کی طرف نعمتوں کو، اور احسان تلے احسان مانتا جائے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے دل میں بڑے اچھے جذبات جنم لیں گے، بڑے اچھے احساسات اللہ تعالیٰ کے تعلق سے مطلب آئیں گے، تو اور اس کا تعلق بڑھے گا، اور اللہ پاک کو پسند ہے بندے یعنی جو شکر کرنے والے ہیں۔ تیسرا جو تعلق کی نوعیت جو اللہ پاک سے ہے وہ بندے کی جو یعنی بہترین تعلق ہو سکتا ہے کہ وہ جو ذکر، اطاعت، بندگی، یہ ساری چیزیں کر رہا ہے، لیکن وہ یہ جان لے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں اللہ پاک کا جو حق کما حقہ ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ وہ بات بتا دی تھی میں نے کہ وہ لا محدود ہے، اس کی حد ہی کوئی نہیں۔ یعنی بندہ چلو کوئی چیز کی حد ہو نا تو بندہ کہ میں نے اتنا سفر طے کر لیا، بس جی 10 لاکھ میل ہے، چلو جی میں نے 5 میل طے کر لیا تو کچھ تو کم ہوا، لیکن وہاں حد ہی کوئی نہیں ہے، کم کیا ہوگا؟ وہ اگر آپ 10 لاکھ میل بھی چلیں گے پھر بھی آپ وہ یعنی آپ دور ہی ہیں، کیونکہ وہاں تو جو وہ سفر ہے، وہ جو منزل ہے آپ کی، اس کا اینڈ ہی کوئی نہیں ہے، اس کی انتہا ہی کوئی نہیں ہے، اس کا اختتام ہی کوئی نہیں۔ تو آپ بھلے 10 قدم بڑھیں، 10 لاکھ کریں، وہ آپ اسی طرح ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ جب بندہ عبادت کر رہا ہے کبھی بھی یہ خیال بھی نہ آئے کہ میں اللہ پاک کا کوئی حق ادا میں نے کر دیا ہے، بلکہ جو ہے یہ سمجھے کہ میں نے یہ حق ادا نہیں کیا، بلکہ یہ ایک قسم کی میری جو ہے اللہ کی بارگاہ میں یعنی ادب کے خلاف جو میں یہ کر رہا ہوں اس لائق نہیں میری، اس لیے ہمیں حکم ہے عبادت کے بعد بھی استغفار بندہ یعنی کرتا ہے اپنی کمی بیشی دور کرنے کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں تواضع۔ پہلی جیسے شکر بتائی، اب یہ جو بتا رہا ہوں کہ یہ یقین کر لینا اور جو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں عبادت اللہ کا حق ادا کرنے سے جو ہے وہ میں یعنی قاصر ہوں، لیکن میں جو کچھ میری استطاعت میں بساط میں ہے وہ میں کر رہا ہوں کہ یہ میرا دل چاہتا ہے، یہ اس ذات کا حق ہے۔ اور جیسے نبی علیہ السلام اپنے جسم کو بھی تکلیف میں ڈال رہے ہیں کہ جتنا مطلب ابھی کریں پھر بھی کم ہے۔ کیوں؟ ایک کتابوں میں آتا ہے کہ ایک ایسے کچھ فرشتے ہیں، کروڑوں ہوں گے، اربوں ہوں گے، وہ اللہ پاک نے جب دوسرے فرشتوں کو پیدا کیا ان کو پیدا کیا اور وہ اس وقت سجدے میں چلے گئے، اب بھی وہ سجدے میں ہیں، قیامت تک وہ سجدے میں رہیں گے، اور قیامت کے دن جب اللہ کا حکم ہوگا کہ اب تم سار اٹھاؤ، اور وہ سار اٹھا کے پہلی چیز کہیں گے کہ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، سبحانک ما شکرناک حق شکرک، کہ یا اللہ تیری عبادت کا حق ہم ادا کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بات یہ اس کا شکر کیسے کریں کہ اربوں سال دوسری مخلوق پیدا کی، وہ فوت ہو گئے، کسی نے کچھ کیا، اور ہم جو ہے اربوں کھربوں سال جو ہے عبادت میں یہ اس کا ہم تو قاصر ہیں یعنی شکر کرنے۔ تو یہ جب بندے کو اس طرح کا یقین آ جاتا ہے اور اس کے سمجھ آ جاتی ہے تو پھر وہ جو ہے اس کا جو ہے معاملہ جو ہے وہ بڑا بہتر اللہ سے تعلق جو ہے بنتا رہتا ہے۔ تواضع یعنی چوتھی چیز جس سے اللہ پاک سے تعلق جو ہے وہ بندہ رکھ سکتا ہے اور اس کا مضبوط ہوتا رہتا ہے، وہ ہے اس کو کہتے ہیں اللہ پاک کی ذات اور صفات کا خیال دل و دماغ میں آتا جاتا رہے،
ہونا تو یہی چاہیے آئے جائے نہ، لیکن مگر ہمارا جس طرح تعلق ہے کبھی غفلت ہو گئی تو پھر جو ہے وہ ادھر آ جائے، یعنی حضوری و یاد کہ یعنی اللہ پاک میرے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جتنی بھی صفات ہے، اللہ رزاق ہے، اگر رزق کا معاملہ ہے تو اللہ پاک رزاق ہے، اللہ پاک علیم ہے، اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، یہ مطلب ہے کہ بندے کے دل و دماغ اللہ کی ذات کی طرف یا اس کی صفات کی طرف دھیان جو ہے وہ یعنی بندے کا جاتا جائے تو اس کا تعلق جو ہے، یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں، یہ ایک گلدستہ ہے، ایک پھول ہے، یہ پھولوں کا گلدستہ ہے جسے تو پہلے دن آپ کو بتایا تھا بھئی کیوں بندہ جو ہے یہ کسی چیز کے لیے پیدا نہیں کیے گا یا نہ کسی چیز کے ساتھ فٹ ہوگا، ہر چیز اس کو چھوڑ جائے گی، یہ اس کو چھوڑ جائے گا، یہ صرف اللہ کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ نمبر 2 بتایا تھا کہ اس تعلق کی نوعیت وہ غرضیں نکال دیں، اب بتا رہا ہوں کہ وہ جو تعلق کی بنیاد جو پازیٹیو مثبت کون سی صفات سے اللہ سے ہونے چاہیے، وہ تو صبح بتایا نا، اس لیے بھی نہیں، اس لیے بھی نہیں، اس لیے بھی نہیں، وہ جو 14-15 چیزیں بتائیں آپ کو، پہلے دن 25 چیزیں بتائیں کہ کیوں ہونا چاہیے، اب جو ہے بھائی کیوں کیا تعلق کس غرض سے نہیں ہونا چاہیے، اب جو ہے آپ سیکھ رہے ہیں کہ کون سی صفات کے ذریعے ہونا چاہیے، اللہ پاک کو پسند کیا ہے اس میں، تو وہ بندہ مطلب ہے کہ یعنی دنوں اور ہفتوں میں اور مطلب یعنی اللہ پاک کی طرف جو ہے اس سفر اس کا جاری ہو جاتا ہے، غرضوں سے پاک صحیح مخلص بندہ، اس کی ایک سبحان اللہ بھی بڑی یعنی قدر ہوا، اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں قیامت والے دن اعمال تولے جائیں گے، وہ بعضوں کا ایک سبحان اللہ بھی دوسروں کی 1000 سبحان اللہ سے بھاری ہوگا، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی ایک ضرب تلوار کی جن و انس کی عبادت سے بھاری ہے، اگر وہ ایک تلوار کی ضرب کا یہ حال ہے تو ان کے سجدے کا کیا حال ہوگا، ان کے ذکر کا کیا حال ہوگا، اور ان کا مطلب یعنی یہ چیئے گی، اور ایک یعنی پھر جتنا مطلب ہے کہ ہم کوانٹٹی تو بعض دفعہ تسبیحیں 1000 کی ہم نے پکڑی ہوئی ہیں لیکن کوالٹی کوئی نہیں ہے، سارے مطلب ہے ناقص، وہ یعنی غرضوں کے یعنی جس طرح میں نے عرض کی نا، ہم اللہ کی طرف بھی آتے ہیں تو اللہ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنی غرضوں کے لیے اور اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، نہ کہ اللہ کے لیے آتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ پاک نے دعا کی کھڑکی کھولی ہے کہ سیدھے ہو کے مانگو، یہ جو ہے نا جلے کو آ جائیں حضرت صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں، چودھری صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں، میں کہا میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، اچھا جی کھانا پینا، جی ہاں اچھا، ہاں ہم نے کہا یہ باتیں کی ادھر کی، آخر اچھا چلو جی اجازت ہے، جی نہیں وہ ایک کام تھا، وہ یہ ہے میں فلان جگہ میں آپ میرے ساتھ چلیے گا، چودھری صاحب وہ فلان کی سفارش کر دی، وہ چودھری صاحب کوئی پتہ یہ غرضی بندہ ہے، وہ ساری پہلی کہانیاں جو ہیں ان کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، وہ جو کہ میں تے ملنے آیا، میں تو یہ آیا، میں تو کب میں کیا پتہ کر رہا ہوں، یہ وہ ساری جتنی جمع نفی ہے وہ ساری کے لکیر پھر جاتی ہے، اس بندے کو پتہ چل جاتا ہے، وہ جو بھی ہے دنیا دار ہے، سیاست دان ہے یا مذہبی ہے، کہ یہ ساری کہانی قصہ اس کے لیے تھا، وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے جی کر دیں گے آپ، لیکن اس کو پتہ یہ بندہ یہ غرضی مطلبی بندہ ہے، یہ کوئی اس کے لیے وہ آیا نہیں، تو یہ ہماری عبادت اس طرح ہے، کر کر کے نفل چیزیں مثال دیکھو تو اس میں غرضیں پیچھے مطلب ہے وہ کر رہے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو ہو سکتا ہے وہ آئیں نہ ہو، کئی لوگ ہیں کام ہو جاتا ہے وہ آتے ہی نہیں، تو ایک بندہ جو مخلص ہے وہ ان کا دوست ہے کسی کا، وہ سیدھا جاتا ہے، وہ کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے یار پریشانی بڑی ہے، یہ میری تھوڑی مدد کر دو، اس کا ہے تو یہ میرا جانی دوست ہے، اب مدد کی ضرورت ہے، مانگ رہا سیدھی مدد کر دی، اس کو بھی خوشی سے وہ کرے گا، لیکن وہ جو گھما پھرا کے جو ہے بات کر کے اور پھر کرنا، پھر وہ بندے کی ویلیو ختم کر دیتی ہے، تو اسی طرح بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ پاک کے بارے میں سمجھیں کہ عبادت کر رہے ہیں، ملنے آئے اللہ کو تو اللہ ہی کو ملنے آئے، اس میں پھر جو ہے یہ نہ رکھیں یہ وہ چیزیں ایجنڈے اور نہ رکھیں،
وہ ہے عبادت کی کھڑکی. چیز چاہیے جوتا کے تسمے کے سے لے کر یعنی نمک سے لے کر جنت الفردوس سیدھے ہو کے مانگے, یعنی دعا میں سیدھے ہاتھ اٹھائیں کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں, مجھے یہ چیز چاہیے. تو اللہ پاک بھی خوش ہو کے اس کو دیتا ہے, خوش ہوتا ہے اللہ پاک بھی. اللہ تو کیا نہیں آپ کو دے سکتا, وہ تو یعنی دنیا آخرت اور چھوڑ کے وہ اپنا قرب بھی اور اپنی جو ولایت دوستی بھی وہ اپنا دے دیتا ہے بندے کو. سب سے بڑھ کر دیکھ لیں مخلوق میں اللہ پاک کے تمام انبیاء اللہ پاک کے محبوب بندے تھے, لیکن حبیب کبریا, حبیب اعظم, سب سے بڑے محبوب وہ بھی اللہ پاک نے مخلوق کے لیے, انسانوں کے لیے دنیا میں ان کو بھیجا. تو اب اللہ پاک آپ سے کیا رکھے, لیکن ہم ہی ہیں جو مطلب ہے کہ یعنی چیزیں. تو یہ چیزیں سمجھیں. تو یعنی اخلاص, شکر, تواضع آپ نے سمجھا, حضوری سے آپ سمجھ رہے تھے کہ یاد الہی جس طرح کی اس کا آسان طریقہ ہے, جس طرح کا کام ہے اس طرح کی اللہ پاک کی صفت کو ذہن میں لے آئے. اگر کام پہ جا رہے ہیں تو اللہ سوچیں اللہ رزاق ہے, وہ دینے والا ہے, وہ اگر کوئی مشکل آ گئی ہے اللہ کی صفت قدرت کا سوچیں, صفت رحمت کا سوچیں. اگر گناہ ہو گیا کوئی بندہ تو یہ گناہ گاری کی حالت ہے تو اللہ پاک کی صفت مغفرت کے بارے میں سوچیں. اگر کہیں مدد کی تو اللہ پاک کی صفت نصرت اور نصیر ہونا. مطلب ہے کہ ہر وقت بندہ وہ کسی نہ کسی جو ہے اللہ پاک سے تعلق رکھ سکتا ہے, یعنی اس کو حضوری. پانچواں جو تعلق ہے اللہ سبحانہ و تعالی و جل وعلا سے, وہ کہ یہ ساری چیزیں بندہ کرتا ہے, اپنی عبادات بھی, اپنی شکر بھی کرتا ہے, تواضع بھی ہے, تسبیحات سب کچھ ہے, لیکن اس کا جو یقین ہے وہ ہو کہ اللہ کے فضل و رحمت سے مجھے ہر چیز ملنی ہے. وہ مل بھی اصل میں اللہ کے فضل و رحمت سے ہی رہی ہے, چاہے بندہ مانے یا نہ مانے, یا اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے, ہے وہ ایسے ہی کہ وہ اس کو فضل اور رحمت سے ہی وہ یعنی چیزیں مل رہی ہیں. تو یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آخرت میں بھی معاملات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی صرف اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. اگلے دن ایک حدیث میں نے بیان کی تھی, آپ بھی سن لیں, آپ کو بھی یہ علم ہے, اور کئی لوگوں کو نہیں بھی پتا اس کا, کہ قیامت میں کئی باتیں ہوں گی, کئی عدالتیں لگنی ہیں, کئی سوال ہونے نے, بعض مقام میں پتہ ہے بعضوں کا نہیں. ایک ایسی چیز جس کا نبی علیہ السلام نے اس میں تذکرہ کیا. اگلے دن ہم ایک کشمیر میں ہی وہاں مسجد کا افتتاح تھا, تو ادھر گئے, تو وہاں ایک عالم دین نے سوال بھی کیا, اور واقعی بنتا بھی ہے سوال. انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ رات دن ہم جو اصال ثواب, کوئی ادھر اصال ثواب کر رہا ہے, کوئی ادھر کر رہا ہے, یعنی اور دعائیں کر رہے ہیں سارے مومن, ولی, مسلمان جو ہے, یا اللہ مغفرت فرما, ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین. ولی بھی دعائیں کر رہے ہیں, کتب بھی دعائیں کر رہے ہیں, اور یہ جو صالح ثواب کی مجلسیں ہیں, تو وہ کہتے ہیں میں سوچتا ہوں تو پھر دوزخ میں کون جائے گا بھائی, اتنے بھائی ایک نہیں, جو کہ یا اللہ سارے کی مغفرت فرما. آخر مطلب ہے لاکھوں بندے کا نہیں ہے تو کچھ 10 تو ہوں گے جن کی قبول ہے. تو یہ اتنا ثواب, قرآن پڑھے جا رہے ہیں, صدقے دیے جا رہے ہیں, تو مطلب ہے کہ یہ تو سارے بڑی آسانی ہے, تو کوئی بھی ہلاک نہیں ہوگا, پھر تو ساری جنتی بھی اتنا. چلو خود انہوں نے عمل نہیں کیے, لیکن یہ جو پچھلے ہیں یہ تو کوئی کھاتا اپنا پورا کر رہے ہیں ان کا. مطلب جہاں اصال ثواب کی کوئی دعا ہوتی ہے تو سب کے لیے دعائیں ہوتی ہیں, سب کو ثواب پہنچتا ہے. تو انہیں میں نے عرض کی کہ اس طرح کا سوال نبی علیہ السلام سے جو ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی ایک مرتبہ جو ہے وہ کیا. تو اس کے ضمن میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مغفرت کیسے ہوتی ہے, اور یا یہ کیسے لوگ بخشے جائیں گے, اور بندے کا جو عقیدہ ہے وہ بھی جو ہے وہ یعنی درست ہوگا. وہ یہ کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جس من قال لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، دخل الجنہ ووجبت له الجنہ ودخل الجنہ، کہ ایک تو اس پر جنت جو ہے واجب ہو گئی اور وہ جنت میں داخل ہوگا، اور دوسرا آپ علیہ السلام فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ، جس نے سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ فرمایا کہ یہ پڑھا، اس کو 1024 نیکیاں جو ہے وہ ملیں گی، 1024 نیکیاں اس کو ملیں گی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اگر ایسی بات ہے لا الہ الا اللہ کرنے سے بندہ جنت میں چلا گیا اور 1000 نیکیاں، تو پھر تو ہم میں سے کوئی بھی، پھر تو بندوں میں سے کوئی بھی یعنی جنت سے محروم نہیں رہے گا۔ جیسے آپ بھی سنتے ہیں فلاں عمل کر لو تو اتنی نیکیاں مل گئی، 1000 نیکیاں مل گئی، فلاں عمل کر لو 10,000 نیکیاں مل گئی، فلاں عمل کر لو 50,000 نیکیاں مل گئی، فلاں بازار میں یہ پڑھ لو 4 لاکھ نیکیاں مل گئی۔ تو وہ تو صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے فرمایا کہ یہ تو پھر جو ہے بڑا آسان معاملہ ہو گیا کہ بھی 3 نیکیاں یہ چیز۔ اب وہاں پھر نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کا ایک راز جو حضور علیہ السلام نے ہمیں یعنی اٹھایا، کیونکہ ہمیں تو اتنا ہی علم جتنا نبی علیہ السلام نے ہمیں یعنی بتایا۔ فرمایا قیامت کے دن جب بندے کے جو اعمال یعنی کئی ہوتے، وہاں میزان ہونا ہے، وہاں حساب کتاب ہونا ہے، ایک عمل میزان ہے جہاں عمل تولے جانے ہیں۔ فرمایا ایسے بندے آئیں گے ان کے نیک عمل گناہوں پر غالب، اور نیک عمل اتنے بچ جائیں گے کہ اگر وہ پہاڑ پر بھی رکھے جائیں، بڑے سے بڑے پہاڑوں پر، پہاڑ بھی ان کے نیچے دب جائیں۔ کیونکہ صحابہ اکرام کا سوال ہی اس کے متعلق تھا۔ آپ بھی سوچیں، آپ بھی کہتے ہیں نا میں نے اتنے یہ پڑھ کے رکھا ہوا ہے، اتنا یہ کر کے رکھا ہوا ہے، میں تو بھائی مطلب ہے کہ معاملہ میرا ٹھیک ہی ہو جائے گا۔ یہ ذہن سے نکال دے بات، یہ بڑی خطرہ، یہی چیز آپ کو تباہ کر دے گی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ یہ جان لو کہ وہاں ایک اور بھی معاملہ ہونے والا ہے۔ ایک ہے پل صراط، ایک ہے حوض، ایک ہے میزان، ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں ایک ایسا معاملہ پیش آنا ہے کہ جو عجیب و غریب معاملہ ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا بندہ ایسے پاس ہوتا گیا، جیسے نہیں یہاں جب جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ یا کہیں جی ادھر بھی چیکنگ ہو گئی، ادھر بھی چیکنگ، آگے ہی کہیں اور چیکنگ، وہ تو بندہ تو سمجھ میں ایئرپورٹ میں داخل ہو گیا، اب میں جو فری ہو گیا، وہ آگے جا کہیں گے ویزا دکھاؤ، ٹکٹ والا کہے گا ٹکٹ، وہ بندہ پھر کہے گا یار یہ بھی تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو یہ اور چھوڑ کے وہ کیا پتہ کہے ٹیکہ لگوایا ہے، ٹیکے کا نہیں تو آپ نہیں آتے، قطرے ڈلوائے ہیں یہ تو بعض بندوں کو پتہ نہیں ہوگا، سانو تو کسی نے دسیا ہی نہیں، وہ کہتے نہیں دسیا پھر بہو، پھر مطلب یعنی آگے تو نہیں جا سکتے، یہاں تو یعنی قانون ہے، اس طرح تو نہیں۔ تو یہ تو یہاں کے معاملات ہیں، مطلب یہ تو قیامت جو 50,000 سال کا دن، اور وہاں یعنی کیا کیا ہونا ہے کچھ ہمیں پتہ، کچھ نہیں بھی پتہ۔ تو وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہاں ایک یہ بھی ہونا ہے بندے کے، کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوال کر رہے تھے کہ بھی اگر یہ لا الہ الا اللہ اتنی دفعہ پڑھے، اتنی نیکیاں، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھیں اتنی نیکیاں، تو پھر تو گناہ جتنے بھی ہوئے وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا ہاں ایسی ہی بات ہے، لیکن وہاں ایک اور بھی معاملہ پیش آنے والا ہے کہ جب نیکیاں بڑی بڑی بچیں گی، اب وہ بندے جن کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہیں وہ سوچیں گے گناہوں سے بھی بچ گئے، جو حقوق وغیرہ تھے بندوں کے وہ بھی پھر ادا ہو گئے، اب تو ہم جو ہے الحمدللہ جو ہے بالکل جنتوں میں ہیں، اب تو پہاڑوں کے برابر اعمال ہیں کہ وہ حساب کتاب والے سے بھی فارغ ہوئے، بندوں کی عدالت سے بھی فارغ ہو گئے، تو اب تو ان کو نیکیوں کے پہاڑ ہی پہاڑ نظر آئیں گے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہیں گے کہ فرشتے آئیں گے وہ کہیں گے آج آگے بھی ایک یہ کہ مرحلہ اور بھی ہے، آپ اس طرف آ جائیں۔ وہ کیا ہے؟
وہ کہیں گے کہ اب یہ نعمتیں پیش ہونی ہیں جو اللہ نے آپ پر کی ہیں، اس کے ساتھ بھی ان کا وزن ہونا ہے آپ کے اعمال کا۔ اچھا چلیں وہ پھر جائیں گے تو وہاں فرمایا کہ ایک آنکھ کی نعمت ہے نا، جو یہ والی جو دیکھتے ہیں آپ، 500 سال کی عبادت تو اس کے کھاتے میں چلی جاتی ہے۔ وہ ایک واقعہ بھی نبی علیہ السلام نے بیان کیا، وہ پہ بات تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، ورنہ آپ کو میں پورا وہ حدیث شریف کا سناتا۔ وہ سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے البریز میں وہ خود وہ واقعہ وہ نقل کیا آپ نے اس پورے واقعے کو، یہ اخلاص ہی کے ضمن میں کہ بھئی بندے کو جو ہے یعنی اخلاص ہونا چاہیے۔ یعنی اب فرمایا کہ وہ نعمت پانی کی نعمت، کھانے کی نعمت، آنکھ کی نعمت، دل کی نعمت، یہ وقت اللہ پاک نے دیا ہوا ہے، یہ جو سورج ہے اس کی آپ کر رہے ہیں، مطلب جتنی بھی نعمتیں جیسے قرآن مجید میں، حالانکہ یہ قرآن مجید میں صاف بیان ہے، یہ ایسی بات نہیں کہ کوئی لیکن ہم نے نہیں پڑھی حدیث تو وہ صحیح موجود ہے، یعنی 1500 سال کے موجود ہے، اور قرآن مجید بھی آ رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ سورۃ تکاثر میں، کہ ضرور یہ کبھی یہ ہوگا نہیں ایسا کہ فرمایا ضرور بالضرور تمہیں یہ سوال ہوگا، یہ نعمتیں کون سی پوچھا بھی صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے کہ ہمارے پاس تو پہلے یا رسول اللہ علیہ وسلم نہ کوئی مکان، نہ محلات، نہ چیزیں، یہ کون سی نعمت؟ فرمایا کہ پانی نہیں پیتے، سانس نہیں لے رہے، کہ یہ نعمت نہیں ہے کتنی بڑی ہے۔ وہاں فرمایا کہ جب بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے قطب، بڑے بڑے لوگ آئیں گے بڑے بڑے اعمال لے کے، وہ نعمتوں کے مقابلے میں ہر چیز زیرو ہو رہی ہے۔ وہ ایک آنکھ کی نعمت آتی ہے، وہ 500 سال لے جاتی ہے، 5 عمل بندے نے اب کتنے کیے ہوں گے، زندگی 100 سال ہے۔ پھر کانوں کی نعمت، ہاتھوں کی نعمت، اولاد، اور مطلب طرح طرح کی نعمت، پھر قرآن ایک نعمت، نبی علیہ السلام جو بھیجے اللہ پاک نے، وہ اب اس کی آسمان زمین کا سوال، تو وہ فرمایا کہ جتنے آتے، جس طرح نہیں کھاتا، جتنے آتے جائیں گے صفر صفر صفر، بلکہ مائنس، صفر بھی نہیں مائنس، ابھی بہت ساری نعمتیں، لاکھوں نعمتیں پڑی ہوئی ہیں۔ توبہ، اب وہ کہیں گے ہمارا کیا بنے گا؟ فرمایا کہ پھر اللہ پاک اپنے فضل اور رحمت سے ان کو جنتوں میں داخل فرمائے گا کہ انہوں نے تو اپنے اتنی کوشش کی جتنی یہ کر سکتے تھے، آپ نہ چاہے ان سے وہ حق ادا ہوا نہیں ہوا، لیکن انہوں نے اپنے اور اپنے طور پر جو ہے وہ کوشش کی۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کا فضل اور رحمت۔ یہ آپ بھی اپنے ذہن سے یہ چیز بٹھا لیں، ہمارے ہاں بھی یہ چیز نہ پتہ ہونے کی وجہ سے تکبر اور خود پسندیاں انگڑائی لینا شروع کر دیتی ہے، میں نے تو یہ عمل کیا ہے، میں نے تو حج کیے ہیں، میں نے تو فلانے صدقے، میں نے تو فلانی یہ تبلیغ کی، وہ سمجھیں وہ ہر چیز صفر ہو جانی ہے، بلکہ مائنس میں چلا جائے، اس کی وجہ سے نہیں جنت میں جائے گا بندہ۔ وہ اللہ کا فضل اور رحمت، وہ اللہ ہے، اس کو ویلیو دے دے کسی عمل کو، کہے چلو ٹھیک ہے مجھے پسند ہے، تو اللہ پاک نے وہ پھر فضل ہے اللہ کو، اس کو فضل کہتے ہیں اور یعنی رحمت کہتے ہیں۔ تو یہ جو ذہن میں یہ رکھنا، وہ بتا رہا ہوں دل میں کہ یا اللہ تیرے فضل و رحمت سے سب کچھ ہونا ہے، صرف وہاں نہیں جہاں آپ نے عمل نہیں، جہاں ہم سست ہیں کچھ بھی نہیں کرے، وہاں تو کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے، اور جہاں کچھ کیا ہے وہاں کہتے میں نے نہیں کیا ہوا ہے، میں یہ وہاں اللہ کا فضل رحمت یاد کوئی نہیں۔ اللہ کا فضل و رحمت وہاں یاد کرنا ہے کیا ہے یا نہیں کیا، ہونا کام اسی سے ہے۔ وہ یعنی امام حسن بصری نے فرمایا اگر عمل ہی نہیں کیا وہ تو بندہ یعنی وہ تو دھوکے میں ہے، وہ امید نہیں، فرمایا امید ہوتی ہے عمل کے بعد، کچھ بیج بونے کے بعد امید ہوتی ہے کسان کو، یہ نہیں کہ بیج ہی کوئی نہیں، زمین ہی کوئی نہیں، تو امید رحمت کی بھی عمل کے بعد ہوتی ہے۔ اور یعنی توبہ کیا ہے یا بندے نے اپنا معاملہ بدلا ہے تو پھر جو ہے وہ امید رکھے، ورنہ وہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایاکم امانی، کہ یہ صرف عمل کچھ نہ کرنا اور کہنا میں امید رہا، فرمایا کہ یہ احمقوں کی جنت ہے، حماقت کا جنگل ہے، یہ حماقت ہے، اس کا نہیں۔
امید ہے ہی وہ چیز، لیکن اگر وہ کیا بھی بندے نے ہے تو پھر بھی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ فضل اور رحمت، تو بندے کے دل میں جب یہ بات گھر کر جائے اور رہے کہ یا اللہ دنیا میں بھی جو رزق مل رہا ہے، چیزیں مل رہی ہیں، یہ بھی تیرا فضل اور رحمت و احسان ہے، موت آئے گی ایمان کے ساتھ وہ بھی تیرا احسان، قیامت کے دن بھی، تو یہ پھر کیا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے تعلق جڑ رہا ہوتا ہے، یعنی کیونکہ اللہ کا فضل و رحمت ہے نا، تو اس سے بھی پھر وہ اگر بندے نے عمل کے ساتھ، اپنی تسبیح کے ساتھ، اپنی عبادت کے ساتھ وہ لگ گیا تو اس نے اللہ سے تو تعلق ہٹا لیا نا، غیر اللہ سے لگ گیا۔ عبادت کا تو مقصد تھا اس کو اللہ سے جوڑتی، اس نے جو ہے وہ خود اس کو جو ہے وہ لے لیا، تو پھر جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ نا، تو یہ فضل اور یعنی رحمت کا جو ہے رکھنا، اور حضوری بھی آپ نے سن لی، اور چھٹا جو ہے وہ تو حالت جو بندے کی ہے کہ بندے کی حالت بدلتی رہتی ہے، دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، تو اللہ نبی علیہ السلام نے میں ایک حدیث شریف میں یعنی ارشاد بھی فرمایا کہ بھئی کہ انسان کی مثال، دل کی مثال چڑیا کی طرح ہے، کچھ آپ نے تعداد میں یہ 9 دفعہ دن پوری میں اس کی حالت بدلتی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، تو اب پھر بندے نے کیا کرنا ہے، اس چیز کہتے ہیں کہ واپس لوٹتا رہے، لوٹاتا رہے، اپنا خیال اللہ کی طرف جو ہے وہ واپس لاتا رہے، جو مطلب یہ بھی آگئی ادھر ادھر خیالات چیزیں لوٹ، اس کو توبہ بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف لوٹنا، یعنی گناہوں کی طرف سے لوٹنا، اسی لیے اس کو کہتے ہیں توبہ کہ وہ گناہوں سے پلٹ رہا ہے، لیکن غفلت سے بھی لوٹنا اس کو بھی وہ بھی توبہ ہے، یعنی توبہ یعنی غفلت کے سے واپس جو ہے یعنی پلٹنا۔ اور 7واں جو تعلق اللہ پاک کو بڑے محبت ہے اس صفت سے اور پسند ہے، وہ کہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سارے معاملات کر کے بھی بھروسہ جو ہے وہ اللہ کی ذات پر رکھنا، صرف اللہ کی ذات پر، کہ یا اللہ یعنی بندے کو جیسے ہوتا ہے نا میرا کام اس لیے ہوگا یعنی اللہ پاک پر یعنی میرا بھروسہ ہے، توکل ہے، میرا تکیہ ہے، باقی ساری چیزیں ہیں لیکن ان کا کوئی اعتبار نہیں، میرے اعمال کا اعتبار نہیں، میری توبہ کا اعتبار نہیں، میری تواضع کا اعتبار نہیں، شکر کا کوئی اعتبار نہیں، اخلاص بھی ایک راز ہے، پتہ نہیں کس درجے کا ہے، تو آخر کار جو ہے وہ بندہ یعنی ساتھ ساتھ یہ کہ بھروسہ اللہ پاک کو رکھے، یا اللہ تو جانتا ہے کمیاں بیشیاں ساریاں، میرا جو ہے وہ بھروسہ تیری ذات پر ہے۔ تو یہ 7 نوعیت کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے جس سے بندہ استعمال کر سکتا ہے اللہ پاک سے تعلق رکھنے میں، اور وہ جو صبح بیان ہوئی تھی وہ غرضیں جو یعنی ہیں اور جو دوسری غرضیں ہیں وہ نفی کی گئی کہ وہ نہیں رکھنا، اس سے جو ہے پھر بڑی جلدی بندہ، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے جو میری طرف چل کے آئے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، یہ بندے نے چلنا شروع کر دیا تو اب وہ جو ہے وہ یہ چیز، اب یہاں تھوڑا سا وقفے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے جانا ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ میں رک رہا ہوں، آپ نے یہاں تک جو بات کی ہے وہ آپ نے کوئی بات سمجھ نہیں آئی سمجھ لیں، پھر جو ہے اگلی بات آپ کو سناتے ہیں کہ یہ اب یعنی تیسرا ایک مرحلہ جو تھا وہ یعنی ختم ہوا، اب آگے اس کے جو ہے وہ اسی کو جاری رکھنا، لیکن مطلب ہے کہ اور انداز سے۔ یہ جو 7 چیزیں بیان ہوئی نا، کل بیان ہوا کہ کیا مقصد ہے انسان کے، صبح بیان ہوا کہ وہ تعلق رکھنا کس طرح نہیں رکھنا، تعلق کس نوعیت کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، کوئی مطلب یہ ہونا، اور ایک اخلاص کا بیان ہو گیا تھا، باقی 6 کا بھی آپ نے سنا، تو یہ چیز جی جی پوچھا جائے گا کوئی سوال نہیں ہوگا، اعمال کے بارے میں کچھ نہیں،
اور جو قرآن کی آیت ہے کہ ہر بندے کے نیکیاں اور برائیاں بھی اس کو سامنے پیش کی جائیں گی. وہ کہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر یہ ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ کے فضل سے. اگر اللہ نے حساب لے لیا کسی سے، جیسے آپ فرما رہے ہیں حساب کے طور پہ کہ یہ چیز ہے، یہاں فرشتے حساب لیں گے، یہاں لیں گے، یہاں لیں گے. اکثر سننے میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے سامنے ہوگا حساب ہوگا. تو میں اس بات میں جو عالم دین نے بتایا تو اس میں نا ذہن میں سوال تھا، آپ نے جو بیان کیا کہ مجھے یاد آ گیا. تو کیا اس سوال کیا انہوں نے کہا کہ بھائی قبر میں عقیدہ ہے تو آپ کا رب کون ہے، یہ شخصیت کون ہے. بس اس طرح سے یہ ہو گیا عقیدہ کہ اگر یہ عقیدہ ہے تو آپ آرام سے قبر میں رہیں. اس کے بعد جو قیامت کا معاملہ ہے انہوں نے کہا کہ جس کا حساب ہو گیا وہ تو پکڑا گیا. سمجھ گیا میں. پہلی بات تو یہ سمجھ لے، یہ جس طرح میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ حدیث ابھی بیان کی ہے میں نے ابھی، تو پتہ چل گیا. آپ کو پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا کبھی ایک پل ہے پل صراط کے ساتھ جس کا نبی علیہ السلام نے قنطرہ فرمایا. اب لوگ اب نہیں پتہ تو پھر بندے نے ایسے ہی باتیں کرنی ہے جس طرح ابھی آپ فرما رہے ہیں. قبر میں کوئی عقیدے کا صرف حساب کتاب نہیں ہے، وہاں اعمال کا بھی حساب کتاب ہے. اب یہی اس نے اسمپشن کر لی نا، اس نے اسمپشن کر لی صرف ان سوالوں سے. وہ سوال جو ہیں وہ صرف ٹائٹل ہیں، وہ یہ نہیں کہ بھئی وہ کویشچن ہے صرف. وہ تو کیا پتہ ہے 1000 سوال ہو اس کے اللہ کے متعلقہ. وہ تو بتایا گیا کہ بھئی 3 چیزوں کے متعلق سوال ہوگا، اللہ پاک کے متعلق اور دین کے متعلق اور نبی علیہ السلام کے متعلق اطاعت. یہ ٹائٹل ہے، یعنی جیسے مطلب 3 موضوع دے دیے گئے ان کا، یہ جو ان کے بھی اطاعت کی ہے. باقی عمل کا وہ جو ان کا خیال ہے یہ بڑا خطرناک ہے. اگر وہ ایسے ہی سوچتے رہے تو چلے گئے تو وہاں تو حضور علیہ السلام نے تو خود فرمایا ہے، آپ نے بھی انہوں نے بھی وہ حدیث پڑھی ہوگی، آپ بھی سنتے رہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ 2 قبروں پہ آپ گزرے، آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے لیکن کوئی بڑی وجہ سے، یعنی کوئی عقیدے کی خرابی نہیں ہے. جو آپ نے فرمایا یہ عقیدے کی کوئی بڑی وجہ، بڑی مطلب عقیدے فرمایا ایک کو زبان کی وجہ سے، دوسرے کو شرمگاہ کی وجہ سے. اور مطلب اسی طرح جو آپ علیہ السلام نے برزخ میں دیکھے زمانے، سود خوری، یہ سارا جو معراج کی رات کے جو آپ نے واقعات بیان کیے برزخ کے بھی دوزخ کے بھی، تو وہ سارے یعنی اعمال کے متعلق ہے. عقیدے کا تو ہے ہی ہے، لیکن یہ تو وہ بھی یعنی شامل ہے، یعنی اس میں معاملہ جو ہے وہ. اب جو ہے وہ قیامت والے دن وہ بھی تھوڑی تشریح ہے اس کی جو نبی علیہ السلام نے خود ہی بیان کی ہے. آپ نے فرمایا کہ عائشہ جس سے کا حساب لیا گیا تو وہ بندہ جو ہے وہ مارا گیا، یعنی وہ جس سے اللہ پاک نے پورا حساب عدل کیا تو وہ. تو انہوں نے فرمایا کیونکہ دعا بھی آپ فرمایا کرتے تھے اور دوسروں کے کہ یا اللہ احسان حساب کتاب لے. تب عائشہ نے فرمایا پھر یہ جو فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ یہ آسان حساب کتاب کیا ہے. فرمایا کہ یہ تو صرف پیشی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا، اللہ پاک 2-4 باتیں محبت کی پوچھے گا کرے گا اور بندے کا، یعنی وہ اس کیٹیگری میں وہ نہیں ہے. تو وہ جو یعنی قیامت والے دن بھی یعنی اب 2 یعنی یہ حساب کئی قسم کے ہو گئے نا. ایک تو ہے عدل کے مطابق حساب، وہ تو جس کے پکڑا وہ مارا گیا جائے. ایک ہے کہ یعنی آسان حساب کتاب قرآن مجید میں سورۃ انشقاق میں آتا ہے حساب یسیرا اس کو کہتے ہیں. وہ صرف جو ہے ایک پیشی ہے، یعنی پیشی ہے، اللہ پاک بات کرے گا بندے سے، پوچھے گا، بندہ کچھ کہے گا اور اس کے جو ہے گناہ گار بھی ہوا تو بعض دفعہ اللہ پاک فضل کے ساتھ جو ہے اس کو معاف کرے گا. تو وہ یہ ہے. اور کچھ ایسے ہیں قیامت والے دن یہ بھی ہوگا کہ ان کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ اتنا سخت ناراض ہے ان کے ساتھ میں نہیں ڈیل کرنا. فرشتوں کو ہی حکم ہوگا بھئی یہ باہر و باہر سے ان کا جو ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو پوچھا بھی جائے. یعنی ایسے بھی لوگ ہوں گے، وہ بھی نبی علیہ السلام نے ان کی بھی یعنی قسمیں بیان کی ہوئی ہیں، مطلب تکبر کرنے والا اور اس طرح کی یہ چیزیں. تو اللہ چاہے تو پوچھ بھی سکتا ہے آپ لوگ، لیکن یہ کیٹیگری ہے. تو وہ واقعی اگر اس طرح کا جو عدل والا حساب ہے، جو حساب کے لیے ایک ایک چیز وہ نہیں،
لیکن یہ تو یعنی نیکوکاروں کو لایا جائے گا، لیکن ان کو حقیقت بھی دیکھیں، ریالٹی بھی تو بتانی ہے کہ بھئی یہ جو آپ کی نیکیاں ہیں یہ آپ کو جنت میں نہیں لے کے جا رہی ہے، اس کے بدلے میں آپ نے جو پہلے ہی انعامات اور نعمتیں استعمال کی ہیں وہ اس سے کروڑوں اربوں درجے زیادہ ہیں، اس سے پھر ان کا تعلق دوبارہ اللہ پاک سے وہ جڑ جائے گا، وہ پھر اللہ کی طرف امیدیں لگنا شروع ہو جائیں گی، اور یہی مقصود ہے کہ مطلب عبادت کا۔ اسی طرح وہ جو واقعہ جو ابھی میں عرض کر رہا تھا، میں نے وہ بیان نہیں کیا، وہ 500 سال سیدنا عبدالعزیز دباغ نے حدیث نقل کی، ایک بندے نے جو ہے عبادت کی، اس کا بھی یہی معاملہ، یہ آ جاتا ہے شبہ جب بندہ عبادت کرتا ہے، یہی تو کہہ رہا ہوں، یہ طریق کے لیے مرشد بہت ضروری ہے۔ اب وہ 500 سال سیلف میڈ بندہ عبادت تو کرتا رہا، لیکن مرشد نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اعتماد اس پہ کر لیا، اور ہمیں سیدنا عبدالعزیز دباغ پہلے دن ہی ہر چیز کی جڑیں کاٹ کاٹ کے پھینک رہے ہیں، وہ مرثیاں ہٹا رہے ہیں، غرضیں دور کر رہے ہیں، کہ مطلب ہے کہ اس معاملہ صاف ہو جائے، پھر تو وہ دنوں میں بندہ اللہ پاک کی رضا تک، اور اللہ پاک اس پر خوش ہوتا ہے، کیونکہ جب اللہ پاک تو چاہتا ہے بندے کو، بندہ نے صرف جو ہے یہ چیزیں یعنی بنائی ہوتی ہیں۔ اور کوئی سوال؟ جی 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 اپنا مثلا ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بھئی بندہ عبادت کرتا ہے، پھر اس نے دعائیں بھی چیزیں بھی مانگنی ہے، تو وہ کس طرح یہ حالت، تو میں کہہ رہا ہوں بڑا صاف یعنی کلیئرٹی کے ساتھ دیکھیں، اب میں نے کوئی عبادت کرنی ہے یا اللہ کے ساتھ کچھ ذکر یا نماز ہے یا چیزیں ہوں، تو اب جو ہے یعنی جو تعلق ہے اللہ پاک سے، جو اس کی ذات و صفات کی وجہ سے وہ خالص، مراد یہ ہے کہ وہاں کوئی ذاتی یا یہ چیزیں اپنا یعنی غرض نہ ہو، عبادت جو ہے صاف ہو، اس میں کوئی جس طرح اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ بھی بندہ بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ باقی وہ جو چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ فرما رہے ہیں بھائی ہماری غرضیں بھی ہیں چیزیں، وہ دعا، وہ مدد مانگے اللہ پاک سے، بنیاد تعلق اللہ پاک سے اس وجہ سے نہ رکھے چیزوں کی یعنی عبادت جو کر رہے ہیں، لیکن جو اس کی ضروریات ہیں، خواہشات ہیں، جو بھی ہے، دنیا ہے، آخرت ہے، وہ جیسے کل میں نے دکھایا تھا، وہ دعا کی کھڑکی ہی الگ ہے۔ جیسے ایک بندہ آپ سے کہتا ہے جب آپ نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے، مجھ سے ملاقات کرنی ہے تو فلاں محل میں آ جانا، میں میرے ساتھ کرنے بیٹھنا ہے، یہ غرضیں چیزیں لالچی جو یہ نہیں۔ ہاں جنہوں نے کام کے لیے آنا ہے وہ فلاں میرے ڈیرے پہ آ جائیں، جیسے لوگوں نے بنائی ہوتی ہے، آفس بنائے ہوتے ہیں، جنہوں نے کام کاج کے لیے جی وہ ڈیرے کام پہ آ جائیں، گھر میں جن کے ساتھ کوئی جی ذاتی دوستی ہے، ذاتی رشتہ داری ہے، وہ اس پہ آئیں، وہ اس پہ آئیں، وہ اس پہ آئیں۔ تو سمجھ لیں اللہ جل مجدہ کی عبادت لا الہ الا اللہ، اس میں تو کوئی ذاتی غرض نہ ہو، اس کی غرض یہی ہو کہ اللہ پاک کی ہی غرض ہو، اللہ ہی مقصود ہو، وہی مقصود ہو، مطلوب ہو، یہی تو بات، یہی اسی لیے تو ذکر کیا جاتا ہے۔ ہمیں سے ہر بندہ 1,00,000 دفعہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھ چکا ہے، لیکن یہ ابھی بھی پتہ کوئی نہیں کہ کیا رہے ہیں، اور وہ غرضیں ادھر ہی کی ادھر ہی، مطلب اور ہمیں دہرایا جا رہا ہے، مت وہ ایک طوطے کی طرح دہرا رہے ہیں نا، مطلب ہے وہ تو ہر دفعہ دہرانے سے کیونکہ غرض کی نفی کی جا رہی ہے۔ اب جو ہے مانگنا ہے تو وہ اللہ پاک نے ایک علیحدہ ڈیرا رکھا ہوا ہے، سمجھ لیں ایک کھڑکی رکھی ہوئی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے سیدھے یعنی صاف بات کو مانگنا ہے تو مانگو، میری ذات و صفات تمہیں میں دوں گا۔ اگر مجھ سے محبت اور عبادت کرنی وہ خالص میرے لیے کرو، وہ پھر ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے مجھے استعمال نہ کرو، میرے ساتھ میرے سے خالص تعلق رکھو، خزانے میرے ہیں، میں تمہیں دے دوں گا، تم مانگ لینا۔
یہ دیکھ لیں سورت فاتحہ میں بھی اللہ پاک نے یہ واضح کر دیا. اب ہم مسئلہ یہ ہم پڑھتے کوئی نہیں، غور کوئی نہیں کرتے. بڑی بڑی باتوں کے پیچھے ادھر صحابہ اکرام کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کوئی اہل بیت کے بارے میں، کوئی نبیوں کے بارے میں، اور اپنا پتہ ہی کوئی نہیں بھائی، اپنا کلمہ بھی سیدھا کوئی نہیں. سیدھے سے مراد یہ کہ بھائی اس کا جو اصل مفہوم اور مطلوب ہے، مقصود ہے، وہ نہیں. تو لوگ بیچارے پھر کیا کریں. اب یہ بھی اس پہ اعتراض ہو گیا جی، اچھا یہ نئی بات چھڑ گئی، کوئی فتنہ اٹھ گیا، کسی نے جی غلطی کر دی، زبان اس کی نے غلط استعمال کر لی کسی ولی کے بارے میں، بس وہی ہم انہی چیزوں میں مطلب یعنی پڑھ کے بس جو ہے وہ اپنا وقت یعنی گزاریں. وہ بھی اپنا ایک موقع ہوتا ہے. ابھی میں آپ کو دیکھیں جواب دے، آپ اس پہ سوچئے گا کتنا اللہ پاک نے واضح کیا، کتنا صاف بیان کیا. اور پہلی بات ہی اللہ پاک نے ہمیں، ابھی آپ سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد، یہ ہم پڑھتے ہیں. یہاں ایاک کا مطلب ہے صرف کوئی شے نہیں یا اللہ اس کے اندر. ایاک کا بھی مطلب یہ حصر ہے، اور کا پھر جو ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف اشارہ ہے. کا جو ہے نا یہ ذات الہی کی طرف اشارہ ہے. جو ایاک کا مطلب الف بندہ میں اخلاص، الف اخلاص کے لیے کہ میں یا اللہ تیری، اور ایا ہی مطلب ہے کہ صرف اور صرف کسی غرض سے نہیں، صرف تیری ہی عبادت. ایاک نعبد یعنی تیری ہی عبادت. تو اصل میں یہ کرتا ہوں. تو بندے کو بتایا گیا کہ بھئی جو یہ دیکھیں نا قرآن مجید شروع ہو رہا ہے سورۃ فاتحہ میں، اللہ پاک کی صفات بیان ہو رہی ہیں، تو وہاں یہی عبادت کا نعبد یہ لفظ ہے، یہیں سے الہ نکلا ہوا ہے، عبادت سے الہ اور یعنی عبودیہ اور ساری چیزیں. اب آگے دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا وَإِيَّاكَ، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. مطلب جو کچھ چاہیے وہ اللہ پاک سے مانگیں، مطلب اللہ پاک آپ کو دعا کرے، مدد چاہیں. لیکن یہ جو ایاک نعبد یہ علیحدہ کیٹیگری ہے. جب عبادت، جب تعلق رکھنا ہے اس میں گڑبڑ نہ کریں، اس میں کھچڑی نہ پکائیں، اس میں مطلب ہے کہ یعنی سارے لوازمات نفس کے نہ ڈالیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. وہ ایاک صرف جو ہے الف کی طرح، جس طرح الف ہے نا، کوئی وہ کہیں کسی سے الف اللہ کا اور ایاک کا جو الف ہے دیکھ لیں وہ کسی مدد سے جڑا نہیں ہوا. وہ الف دیکھیں نا ایک ایسے ایک نشان ایک ڈنڈے کی طرح ہوتا ہے، وہ نہ آگے جڑا ہوا ہے، نہ پیچھے جڑا ہوا ہے، نہ نیچے جڑا ہوا ہے، نہ اوپر جڑا ہے. اس والی تو بندہ اس طرح ہو کے کوئی غرض سے بالکل فارغ بندہ بالکل. اور ایا صرف نعبد. اب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اللہ پر نے پھر لہجہ بیان کر دیا کہ اس کے پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تمہیں چیزیں چاہیے، غرضیں چاہیے تو وہ بھی مجھ سے مانگو تو میں خوش ہوں گا. بلکہ اللہ پاک زیادہ خوش ہوتا ہے جو بندہ اس سے اخلاص کے ساتھ جو مانگے، کیونکہ حقیقی مدد کرنے والا وہ اللہ ہی ہے، مستعین وہی ہے. مثلا آپ میری جو مدد کر رہے ہیں وہ بھی اصل میں اللہ کی طرف سے مدد ہے. میں کسی سے مدد لے رہا ہوں، ڈاکٹر سے لے رہا ہوں، تو وہ شفا دینے والا اللہ ہی ہے. وہ ایک ذرائع اللہ پاک نے کیے ہوئے ہیں. تو بندے کا یقین ہو کہ اصل جو اندر مدد کرنے والے اللہ کی ذات ہی ہے. یہ جو سارے وسیلے ہیں، یہ سارے ذرائع ہیں، یہ مطلب یہ ساری جگہ بڑے. اس لیے وہ نے وہ واقعہ بھی سنایا تھا ایک شاذلیہ سلسلے کے یعنی بزرگوں نے کتاب لکھی ہے اس میں کہ وہ جو انہوں نے ذکر، اذکار، وظیفے جب شروع کیے ہیں، کوئی جن قابو کر رہا ہے، کوئی چڑیل قابو کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ، مطلب ہم اپنے اپنے ہوتے ہیں چیزیں. کوئی کشف کو لے رہا ہے، کوئی کرامتوں کو، کوئی یہ، کوئی وہ. اچھا تو وہ کر رہے تھے، ان کے میں بھی یہ چیزیں خیالات آئیں تو ان کو ایک خواب میں یا مکاشفے میں ایسے پیش کیا گیا کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ کہو کچھ کہو، کچھ پڑھو. انہوں نے سوچا اللہ پاک فرما رہا ہے تو اللہ پاک کو کیا میں کہوں یا پڑھوں. ان کے اور تو ذہن میں کچھ آیا نا، انہوں نے سورۃ فاتحہ شروع کر دی. الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک نے فرمایا سچ کہا میرے بندے نے. الرحمن الرحیم، سچ کہا. مالک یوم الدین، سچ کہا.
यूं ही उन्होंने कहा इय्याका नअबुदु, आवाज़ आई इसने झूठ बोला है, ये तो गर्ज़ों की और दुनिया और करामतों की ये इबादत करता है, ये जो कह रहा है ये झूठ है, पकड़ लो इसको। फरिश्तों ने पकड़ के उल्टा लटका दिया कि तुम काम ही उल्टा कर रहे थे कि भाई मतलब यानी इबादत ही उस गरज से कर रहे हो। अब वो अल्लाह पाक ने उन पर करम करना चाहा, बहुत परेशान, बहुत बड़ी अब सज़ा के लिए पेश हो गए। आवाज़ आई कि ऐसे बंदे के साथ क्या करना चाहिए कि जो ये उल्ट काम कर रहा है, झूठ बोल रहा है, कि कहता है मैं अल्लाह तेरी इबादत कर, लेकिन साथ ही वो दूसरी चीज़ें उसने शामिल की हुई हैं। उन्होंने फरमाया, वो ज़ाहिर है वो भी नेक बंदे ही थे अल्लाह पाक के, फरमाया कि जो एक रहीम करीम माफ़ करने वाला आका एक भूलने वाले नादा गुलाम से करता है। अल्लाह पाक ने फरमाया ठीक है छोड़ दे इसको। वो फरमाते जब मैं उठा तो मेरी इस्लाह हो चुकी थी, वो सारी चीज़ें गायब हो गई, वो मतलब कि यानी कोई गरज बाकी ना रही। ये कहते हैं अलग बात है कि चंद दिन बाद ही दुनिया आखिरत के ख़जाने और चीज़ें अल्लाह पाक ने मुझ पर खोल दी है, लेकिन अब मुझे उसकी तलब ही नहीं रही, गरज ही नहीं कि मालिक जो है। इसी तरह मैं वो वाक़या समझाने के लिए, क्योंकि ये जिसने भी सालों के साल गुजर गए समझते समझाते, फिर भी हमें समझ वो उस तरह नहीं आती, आहिस्ता आहिस्ता आती रहेगी। फिर जब साफ़ हो गई, जिस तरह मैंने कल अर्ज़ की थी कि आप 2 नफल पढ़ के या सदका या जिक्र इस नीयत और इस तरह करके देखिए, आपके और रब के दरमियान कोई गरज ना हो सिवाय वो ज़ात हो, तो वो और चीज़ होगी बिल्कुल, वो चीज़ें दिगर यानी वो यानी अब्दुहु, वो बंदा बन जाता है, यानी उसका बंदा। ये जो अबूदियत और सुल्तान महमूद गज़नवी के बारे में आता है, ये मौलाना रूम समझाते हैं, यही बात वही चलो हमें समझ आ जाए, क्योंकि हमें मिसालों से चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं। फरमाया कि सुल्तान महमूद गज़नवी कहता है फ़लाँ इलाके में हमें फ़तह मिली है, खबर आई कि फ़लाँ बहुत बड़ा मुल्क या इलाका फ़तह हो गया। सुल्तान ने कहा बड़ी खुशी है, अब हम जो दरबारी जो उस वक़्त मौजूदा बैठे हैं भाई सब के लिए खुशी का मुकाम है, जिस जिसको जो पसंद है मांग ले या हाथ रख ले, मेरे दरबार में जो पड़ा है वो उसका है। सोने हीरे जवाहरात की चीज़ें पड़ी हुई थी, बड़ी बड़ी कीमती डेकोरेशन, किसी ने टेबल पे, किसी ने तख्त पे, किसी ने कहीं हाथ रख लिया, चलो भाई बादशाह मौज में आया हुआ है तो हम भी कुछ फ़ायदा उठा लें। वज़रा और मतलब वो उस बादशाह क्योंकि बहुत खुश था, तो गर्मियों का मौसम था, तो एक खादिम और बांदियाँ भी थी, वो उस ज़माने में बड़े बड़े पंखे होते थे, पंखियाँ, एक तो पंखियाँ होती हैं ना ये जो छोटी ऐसी ऐसी, वो बड़े बड़े होते थे, यानी इतने इतने बड़े, वो ऐसे हिलाते थे तो बड़ी हवा उनकी आती है। तो वो बांदी एक वो झूल रही थी, बड़ा पंखा ऐसे। तो बादशाह ने कहा ये जो अमीर लोग हैं, ये जो वज़रा हैं, ये देखें इनको पास पहले भी क्या है कुछ है, ये फिर जो है मतलब यानी अपना हाथ रखे हुए हैं, तो ये बेचारी पहले ही काम करने वाली खादमा है, चलो उसे आपने कहा, उसे कहा छोड़ दो पंखे, तुम भी कोई चीज़ ले लो, ये पंखे को छोड़ दो और तुम भी कोई चीज़ ले लो, आज मतलब दूसरे ले रहे हैं तुम भी ले लो। तो उस बांदी ने बादशाह के कंधे पर हाथ रख दिया। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह, वो बादशाह इतना उससे मुतासर हुआ, इतना कि इसने चीज़ वही जो मैं बता रहा हूँ भाई, बादशाहत की और तख्त की, हीरे जवाहरात और जो सोना चांदी की इसने कोई कदर नहीं की, इसने मेरी ज़ात कहा कि मैं मेरे लिए ये काफ़ी है। अब बादशाह ने इतना उनको कहा चलो भाई दे दो इनको, दे जो मांग रहे हैं ले जाओ भाई, ये कुर्सी उठा के ये सोना ले जाओ, सबको ले दिया। तो उसके बारे में अपने मतलब ख़ास बंदों को बुलाया, कहा कि इसने सारी चीज़ों से बढ़कर मुझे इख्तियार किया है, अब मैं इसको आज़ाद करता हूँ और इससे निकाह का ऐलान करता हूँ, इसे ये अब शहज़ादी मलका बनेगी। तो वो मलका बन गई, शहज़ादी बन गई, वो दूसरे जो है अपनी अपनी चीज़ें ले गए। तो यही वो मौलाना रूम वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम भी कोई होश के नाखन लो। क्यों मतलब है कि वो उन वज़ीरों की तरह कभी इधर हाथ रख लिया कभी उधर हाथ रख लिया,
تم بادشاہ یعنی اللہ کی غرض اور اللہ کے مقصود جل جلالہ کی ذات اور صفات کے جو ہے اوپر مطلب یعنی نظر رکھو، اور مطلب یہ رکھو، پھر دیکھو تمہیں تو اللہ نے پہلے ہی اشرف المخلوق پیدا کیا ہوا ہے، تمہیں پھر اللہ پاک کے پھر جو ہے وہ کیا دیتا ہے، تم جو ہے یہ چھوٹی موٹی چیزوں کے پیچھے نہ لگو، تم اس کے لیے نہیں، تم بڑی یعنی تم بادشاہ کے مصاحب بننے کے لیے، بادشاہ کے دربار میں بیٹھنے کے لیے، بادشاہ کے دیدار کے لیے تم پیدا، تم یہاں چھوٹی موٹی یہ چیز دیکھ لی وہ دیکھ لی، وہ تو اللہ پاک یعنی فرعون نمرود چیزوں کو دے دیتا، اور تمہارے لیے اللہ پاک نے بہت اعلیٰ چیزیں اس سے بھی کروڑوں اربوں خربوں درجے رکھی ہوئی ہیں، اور اس سے بھی اعلیٰ یہ چیز، تو یہ چیز ہے ماشاءاللہ۔ استغفر اللہ۔ جی جی فرمائیں۔ شخص ہے وہ نوافل پڑھتا ہے، وہ نوافل پڑھتا ہے اس طریقے کے وہ سارا دو نوافل پڑھتا ہے شکر پڑھنے کی، دو نوافل وہ پڑھتا ہے وہ توبہ کی، دو نوافل پڑھتا ہے وہ حاجات کی، کیا وہ یہ اس کا کرنا مناسب ہے، بہتر ہے، یا ایک کو نوافل جو ہے وہ اللہ کے لیے پڑھے، دعا کے لیے اللہ؟ بہت اچھی بات۔ دیکھیے یہی تو ہماری مت ماری ہوئی ہے بالکل، کہ بھئی جو مثال کے تو ایک بندہ کہتا ہے جی میں 2 نفل والدین کے لیے پڑھ رہا ہوں، 2 نفل توبہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، 2 نفل جو ہے جی اپنا مثال کے طور پر جی میں بزرگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ مطلب اس کا ہوتا ہے کہ وہ نفل تو اللہ ہی کے لیے پڑھنے ہیں، وہ تو اگر ان کے لیے پڑھیں گے وہ شرک ہو جائے گا، وہ تو سارا عبادت کا معاملہ ہی سارا چوپٹ ہو گیا۔ وہ تو بتایا یہ گیا کہ تم بھائی میں اللہ کے لیے یہ جو 2 نفل پڑھوں گا، اور اس کا جب دعا کروں گا اجر و ثواب فلاں کو میں پہنچا دوں گا، اللہ کے لیے میں یہ 2 نفل پڑھوں گا، پھر جب دعا کروں گا اللہ سے مغفرت توبہ مانگوں گا، اللہ کے لیے میں یہ 2 نفل پڑھوں گا، اور اللہ پاک سے پھر دعا کے ذریعے رہنمائی میں مانگوں گا، اور اللہ پاک کے لیے یہ جو 2 نفل پڑھوں گا، اور اس کو جو یا اپنے پیش کروں گا کہ یا رب العالمین میں تیرا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں، اور مطلب ہے کہ یہ وغیرہ وغیرہ، مطلب یہ تو آپ اپنے الفاظ پر غور کیجئے گا۔ جب آپ نفل پڑھتے ہیں تو آپ بندے کہتے ہیں نیت کرتا ہوں 2 نفل خاص واسطے اللہ پاک کے، سمجھتے ہیں، باقی پھر جو ہے یعنی یہ چیز وہ تو اللہ کے، یہ تو کبھی بھی بدلے گا یہ نہیں ہے، اس کا وہی جو آپ نے صحیح سمجھا کہ وہ یعنی وہ جو اس نے دعا کرنی ہے مانگنی ہے وہ اس کے بدلے جو ہے وہ مانگنی ہے۔ دیکھیں وہ جو لوگ تھے جن کا نبی علیہ السلام نے قصہ بیان کیا پرانے زمانے میں، غار کے اندر بند ہو گئے وہ 3، اور وہ تینوں نے دعا کی، تو دیکھیں انہوں نے اللہ پاک سے کہا کہ یا اللہ اگر یہ عمل ہمارا صرف تیرے لیے تھا، یعنی انہوں نے وہ بتایا کہ ہم نے وہ تو خالص اللہ کے لیے کیا ہے، اب انہوں نے دعا کی ہے اللہ سے، اب عمل نہیں کیا اس وقت، یعنی وہ عمل انہوں نے پیش وہ کہنا کہ یا اللہ ہم نے عمل تو تیری رضا کے لیے کیا تھا، اپنے فضل اب تو ہم پر اپنے فضل و کرم سے رحم فرما، دعا اللہ پاک سے مانگی تو اللہ پاک نے ان کے لیے آسانی پیدا کی۔ تو اس طرح جو ہے تو وہ جو نفل ہیں جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری یعنی پڑھیں گے تو اللہ کے لیے، بعد میں بے شک وہ توبہ کریں، اللہ پاک سے ہدایت رہنمائی مانگیں، شکر کریں، کسی کو اصحال ثواب کریں، کوئی حاجت ہے تو وہ اللہ پاک سے پیش کریں۔ دیکھیں نا 2 نفل اب حاجت کے مطلب کام ہے، کاج ہے، کوئی چیز، تو نفل وہ جو عبادت ہے وہ تو میں اس حاجت کی نہیں کروں گا یا اس بندے کی نہیں کروں گا، وہ تو میں اللہ ہی کی کروں گا، یعنی اللہ کے لیے خالص 2 نفل پڑھوں گا، اس کے بعد پھر وہ جو ہاتھ اٹھانے ہیں اس میں پھر اس کا تذکرہ ہے اپنا یہ چیز جو ہے، تو یہ یعنی غرض ہے۔ آپ ایسے یعنی اور آسانی کے ساتھ سمجھنے کا، جیسے مثلا آپ کا دوست ہوگا تو آپ کو ایک دوستی کا تعلق ہے، تو وہ صرف آپ اس دوست کو پسند، اس سے کوئی کام کاج نہیں ہے، آپ کو کوئی غرض نہیں ہے، صرف بھائی دوستی ہے، اس کو پسند، اچھا بندہ ہے، آپ اس کے ساتھ تعلق تو یعنی اس کی ذات کے لیے ہے، غرض کے لیے نہیں۔ اور کئی ہوں گے جن سے آپ کو کام پڑتا ہے، کام وغیرہ یعنی پڑتا ہے، تو وہ بھی چیزیں تو مطلب اس میں بندہ یعنی فرق کر کے اور علیحدہ یہ کیٹیگری
یعنی معاملہ رکھے. جی 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 ہاں انشاءاللہ وہ بھی ضرور دیں گے، اور یہ وہ ساتھ ساتھ وہ یعنی بناتے رہیں گے انشاءاللہ، کیوں نہیں. ماشاءاللہ اور تو نہیں کچھ ہی سمجھا. جی کیا دوسرا سوال کیا ہے؟ ہاں، اخلاص کے اس درجے تک پہنچنے کے لیے وہ شروع کیسے کرے؟ وہ جو طریقہ محمدی جنت کا راستہ جو کتاب میں 7 درجے اخلاص کے دیے گئے ہیں نا، تو ان میں سے پہلا درجہ وہ 30 دن یا 90 دن جتنا بھی استاذ بتائے، وہ پہلے درجے کا، پہلے تو صرف دنیا کو چھوڑے آخرت کے لیے، چلو آخرت ہی کی کو ترجیح دے، اور دنیا کو جو ہے شہرت کو چھوڑے، کہیں اخلاص. جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ بھی ایک کے علاوہ یہ بھی اخلاص ہی کے درجے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ، جتنا بندہ پھر مخلص جو ہے ہو جائے. باقی پریشانی کے لیے جو وظیفہ کی نیت کیا کرے، تو وہ اگر دعا کی نیت کرے، وہ جو وظیفہ کا جیسا میں عرض کر رہا ہوں، وہ دعا کی نیت سے پڑھے وظیفہ، مطلب آیت کریمہ ہے، پریشانی ہے تو یہ دعا ہے، دعا کی غرض سے پڑھے. ہم نے یہ چیز انشاءاللہ. جی جی بڑا آسان ہے. آپ خود سوچیں بھئی آپ جو عبادت کر رہے ہیں اس میں کیا غرض ہے. اگر کوئی شے نظر نہ آئے تو پھر سمجھیں اللہ ہی اللہ ہے، تو اخلاص ہے. تو اگر بیچ میں آ جائے کوئی بھئی ہاں یہ بھی ہے، میں لگتا ہے اس لیے کر رہا ہوں، یا یہ ہے جو چیز، آخر کوئی نہ کوئی آئے گی، یعنی وہ پوچھے اپنے آپ کو میں کیوں یہ کر رہا ہوں. اگر اس کی مجھے شہرت ہے، مجھے درجہ مل جائے، مجھے روحانیت یہ مل جائے، مجھے فلاں مل جائے، میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، وہ سمجھ لے کہ وہ نہیں ہے. اور اگر کوئی شے ذہن میں نہ آئے سوائے اللہ کے، تو وہ سمجھ لے کہ تعلق اخلاص کا یہ بھی ابتدائی درجہ ہے. اس کے بھی آگے پھر جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ یعنی درجے اوپر سے اوپر چلے جاتے ہیں جو بندہ یہ چیز. لیکن وہ جو منیمم ہے، چلو گناہ کے سے تو بندہ نکلے، ریاء سے تو نکلے، تو اس میں یہ ایسے پتہ چل سکتا ہے. یہ اسی بندے کو جو ہے وہ پتہ چل سکتا ہے جو خود وہ کر رہے ہیں. یعنی بھائی میں کیوں کر رہا ہوں، تھوڑا سا سوچے گا اس کو سمجھ آ جائے گی میں کیوں کر رہا ہوں. اور اگر وہ اس پہ جواب غلط آ رہا ہے تو وہ اپنی نیت کو درست کر لے. بس یہی اللہ سے معافی مانگ لے پھر بھی جو ہے. جی جی ہم اس میں ڈسکس کر رہے تھے تو اس میں آیا تھا کہ خوف کی وجہ سے عبادت نہیں کرنی چاہیے اور جنت کا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ میں دوسروں پہ امپلیمنٹ کرنے سے پہلے میں نے خود پہ کرنے کی کوشش کی. بہت سے ایک سوال اٹھا کہ یہ جو جنت ہے یہ بھی تو اللہ کا ہی کرنا ہے، اللہ کی طرف ہوتا ہے اللہ ہی. اور دوسرا یہ کہ میں میرے عشق کی کام چاہتا ہوں، میری شاعت کی نہیں چاہتا ہوں. اس مقام تک پہنچنے کے لیے بھی سیڑھیوں کی ضرورت ہے ہمیں، جیسے عبادت میں یہ گھٹتی جیسے کہا جاتا ہے اللہ سے گھٹتی. ہاں، وہ اسی لیے جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اخلاص کے جو آپ کہہ رہے ہیں خوف جنت، وہ درجے ہیں اخلاص کے. وہ ایک درجہ بندہ پریکٹس کرے گا امپلیمنٹ، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایسے تو نہیں ہوگا یکدم، مطلب یعنی وہ 30 دن کا ایک درجے کی مشق ہے. پھر وہ جا کے بندہ، اب تو ہم کیونکہ تعلیم دے رہے ہیں تربیت نہیں کر رہے. دیکھیں نا تعلیم اور تربیت میں کیا فرق ہے، کون بتائے گا؟ تعلیم اور تربیت میں کیا فرق ہے؟ جی تعلیم تو آپ نے
جی تربیت تو وہ اس کو بٹھا کے یا اس کو دیا جاتا کام دیا گیا یہ جاؤ کہ اتنے دن یہ کام کرو اس سے چیک کرواؤ گے اچھا یہ تعلیم علم دیا اور تربیت اس کو کام دیا اور جی ہاں تعلیم علم اور تربیت یعنی عمل کرنا. اچھا ٹھیک ہے. ہاں صحیح. ہاں ٹھیک ہے. آپ سبھی اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں. تعلیم صرف کہتے ہیں مثال کے طور پر جی وہ مزار شریف ہے, میں نے آپ کو بتایا اس کو علم کا تعلیم کہتے ہیں. وہ مزار ہے خواجہ خیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا, یہ تعلیم دے دیا وہاں جانا چاہیے, فضیلت ہے, قبر کو یاد کرنا چاہیے, آخرت کو یاد. تربیت یہ ہے کہ اس بندے کو ساتھ لے کے چل پڑنا, اور آ جاؤ چلیں ایسے, پھر دروازہ کھولنا, پھر آگے سیڑھی آ جائے سیڑھی دیکھ کے یاد کرنا, پھر جو ہے ادھر جانا, قبرستان کا دروازہ کھولنا, ادھر ذات پہ جانا. تربیت اس کو کہتے ہیں. تو یہ جو سیشن جو ہم کر رہے ہیں یہ تعلیم کے ہیں, تربیت کے نہیں. تربیت تو آپ کی ہوگی جب آپ اس رستے پہ چلیں گے, یعنی شیخ کی, استاذ کی, مینٹر کی رہنمائی میں وہ جو شیٹیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ رہتا ہے, پھر درجہ بدرجہ بندے کا پہنچ جانا. وہ تو ابھی یہ تو تعلیم کی بات ہو رہی ہے, تو اس لیے تو یہ چیز. باقی وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ شعر آپ نے پڑھا؟ ہاں جی 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 ہاں ہاں مطلب وہ کہہ رہے ہیں نا بھائی اللہ پاک کے عشق کی محبت کی تو ایک ذات ہے لا محدود ہے, اس کی تو انتہا نہیں ہے. لیکن یہ ہماری وہ کہہ رہے ہیں سادگی نادانی ہے کہ ہم اس کی انتہا تو ہے ہی نہیں. اللہ کے عشق کی محبت کی چیز, محبت پر تو ہم نے گفتگو کی نہیں ابھی, وہ تو ٹاپک ہی ابھی آیا نہیں, یعنی سمجھ لیں گفتگو یہ نہیں, وہ بھی ایک بذات خود ایک بہت اہم چیز ہے انشاءاللہ. جی آپ پوچھنے لگے کچھ. فیصلے کا دن جو ہے وہ ایک جو ہے وہ عالم کوثر کے بعد ہے, اس میں تفصیل سامنے ہو جاتی ہے. حدیث پاک میں بھی ذکر ہے, مقدس کے باغوں میں سے ایک باغ کا ذکر ہوتا ہے, قبر جو ہے اور جنت کے طور سے بڑا ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کو قرآن کی وجہ سے جو عذاب ہو رہا ہے, شرکا کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. یہ جو قبر میں عذاب کا سلسلہ ہوتا ہے فیصلے کے دن سے پہلے, اس کے بارے میں ہاں یہ پوچھ رہے ہیں مجھے کب اگر قیامت فیصلے کا دن ہے تو قبر میں کیا ہوتا ہے. اسی لیے تو وہ فیصلے کا دن ہے کہ فیصلہ فائنل اس دن ہونا ہے. یہ درمیان میں جمع نفی اونچ نیچ مطلب ہو سکتا کسی کا عذاب مکمل ہو گیا یا کسی کو نیکیاں پہنچائیں. دیکھیں نا آپ نے خود ہی اپنے سوال میں جواب دے دیا کہ وہ فیصلے کا دن وہی ہے, یہی قبر فیصلہ نہیں کرتی. یہاں تو ہو سکتا ہے اس کے گناہ بھی ابھی جمع ہو رہے ہیں, وہ ایسے عمل کر آیا ہو, ایسی چیزیں چھوڑ آیا ہو پیچھے, ایسی کتابیں لکھایا ہو, ایسی فلمیں بنایا ہو, ایسے لوگ ایسے کام کر گیا ہو, ابھی اس کے اعمال نامے میں وہ جمع ہو رہے ہیں. یا وہ ایسے صدقہ خیرات کر آیا, وہ بھی ابھی جمع. اس لیے قبر کو نہیں کہا جاتا کہ وہ فیصلے کا دن یا فیصلے کی جگہ ہے. وہ اللہ پاک نے یہ لفظ ہی وہ استعمال کیا اس لیے کہ وہ اصل جو فائنل فیصلہ ہے, جو حتمی جو ججمنٹ ہے وہ وہاں ہونی ہے. یہاں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں, یہاں وہ عارضی طور پر ادھر ہے. مثال کے طور پر جیسے دیکھیں مثلا یہاں پولیس پکڑتی ہے بندے کو تو وہ بھی جیل میں ڈال دیتے ہیں, سمجھ لے یہ برزخ ہے. مطلب درمیانی ہے نا, وہ کہنا ابھی اس کا کیس چل رہا ہے, اس کو عدالت میں پیش کرنا ہے, جو بھی ہے مطلب وقتی طور پہ اس کو بعض دفعہ 2 مہینے لگ جاتے ہیں. لیکن اصل جیل جو جہاں اس نے جانا ہے وہ تو اور ہے. تو یہ برزخ کی جیل مطلب قبر جو ہے وہ اس طرح کا ابھی وہ انٹرم پیریڈ میں آ گیا ہے, اس کو چلو رکھو. جب سزا ہو, جب سزا ہو, جب جج جاری کرے سزا, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے یہ 2 مہینے بھی بیچ میں ڈال لیں, کہے جی اس کو جی 6 مہینے سزا ہے, 2 مہینے وہ میرا فیصلہ یہ ہے فائنل کہ 4 مہینے کے بعد اس کو چھوڑ دیں. یا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس کے یہ 2 مہینے بھی نہیں رکھنا چاہیے, اس کو یہ انعام ملنا چاہیے, فیصلہ یہ ہے. تو جی ہاں تھیلی حوالات جو ہیں
تو قبر جو ہے وہ اس لیے اس طرح کا معاملہ ہے. اور پھر کیونکہ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بندے جن کے ساتھ بندے کا لین دین ہوتا ہے, کوئی زیادتی, کوئی نفع, کوئی نقصان, وہ ابھی فوت ہی نہیں ہوئے ہوتے, وہ ابھی وفات ہی نہیں ہوتی, تو ان کا حق کیسے ادا ہوگا؟ وہ مثلا آپ پہلے فوت ہو گئے, وہ کہیں بعد میں بندہ وہ زندہ ہے, یا جس نے جو اہل حقوق ہیں آپ کے وہ تو ابھی باہر ہیں, وہ تو مطالبہ کر ہی نہیں سکتے, وہ تو بعد میں مریں گے یا جو بھی ہے. تو وہ پھر قیامت کے دن کیونکہ پھر وہ اہل حقوق کو بھی جو ہے موقع دیا جائے گا, ابھی آپ بھی آ جاؤ, سارے آ جاؤ, جانور آ جاؤ, پرندے آ جاؤ, سب کا معاملہ. اور پھر وہ جو جمع نفی ہوتی رہی نیکی میں یا بد اعمال میں, قبر کے اندر بھی وہ جو اعمال آتے رہے ان کا بھی حساب کتاب, پھر جو ہے وہ جو اپنا بندوں کے حقوق ہیں اس کا, پھر یہ ساری چیزیں کر کے وہ میزان سے بھی گزر کے حساب کتاب, اور وہ جو نعمتوں کا جو تولا جانا ہے اس میزان سے بھی گزر کے, تو وہاں پھر فیصلہ جو ہے وہ اللہ پاک نے کرنا ہے کوئی بندے کا جو ہے یہ معاملہ. پھر یعنی یہ بھی ابھی ہم میدان حشر کی بات کر رہے ہیں, تو اس کا میزان کا بھی فیصلہ ہو گیا, نعمتوں کا بھی ہو گیا. اب پل صراط پر ہیں, وہاں جا رہے ہیں, وہاں جا کے پھر وہاں قنطرہ پر پھر روک دیا گیا. تو اصل میں تو جب وہاں جنت میں دخول ہے تو وہاں پھر جو ہے وہ معاملہ جو ہے یہ چیز اللہ کی رحمت سے ہوگا. تو یہ لاجیکل بھی ہے, عقل بھی یہ کہتی ہے کہ بھئی ابھی نہیں فیصلہ ہو سکتا, بھئی اس بندے کے ابھی جو ہے کتنے لوگ بندے دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے, ابھی وہ دعائیں بھی جمع ہونی ہیں, کتنی وہ برائیاں کر رہا ہے وہ برائیاں بھی جمع ہونی ہیں, پھر جن کے حق مارے ہیں وہ سارے وہ سب میدان میں آئیں گے. تو اللہ پاک نے اس لیے پھر وہ رکھا کہ یہ مالک یوم الدین, فیصلے کے دن کا مالک اور جزا کے دن کا مالک, جہاں فائنل پھر اس کے بعد کوئی کمی بیشی نہیں رہی, یہاں تک کہ ہر چیونٹی کو بھی اگر زیادتی ہوئی ہے تو اس کو بھی انصاف ملے گا, ہر چڑیا کو ملے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو ہے تو اس کو بھی ملے گا. یعنی انصاف کا دن, جزا کا دن, وہ ہر ایک کو جو ہے وہ, یعنی بہت سارے بندے ہوں گے جو جنتوں میں جانے والے, ان کو نہیں پتا ہوگا ہم کیوں جا رہے ہیں, اللہ کے فضل و رحمت سے کیونکہ جا رہے ہوں گے, کوئی ان کو نہیں ہم تو لیکن سزا جن کو ہوگی ان کو 2 × 2 4 صاف واضح پتا ہوگا کہ ہمیں کیوں ہو رہی ہے. اللہ پاک حالانکہ خود بھی فیصلے کر سکتا ہے, لیکن اللہ پاک گواہوں کو لے کے آئے گا, پچھلی امتوں کے گواہی کو لے جائے, انبیاء کو لایا جائے گا, زمین کو لایا جائے گا جس پر اس نے کیے, 4 گواہ اللہ پاک پورا کرے گا ہر بند. حالانکہ اللہ پاک کو گواہ پر یعنی لانے کی کیا ضرورت ہے, اللہ پاک خود فیصلہ کر دے بھائی تم دوزخی ہو تم جنتی ہو. لیکن ایک عذاب یہ بھی گواہ ہوں گے, دوسرا پھر بندہ نہیں مانے گا, وہ زمین جس پہ کیا وہ زمین بھی آ کے گواہی دے گی, تیسرے اعمال نامے ہوں گے, چوتھے وہ فرشتے ہوں گے. تو اب یہ ساری پوری ہوں گی تو پھر اس بندے کو یہ جو ہے یہ چیز ہے. تو انشاءاللہ سوال کو پہلے کر دی سوال ملتا جلتا ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قبر یہ قیامت کے برابر میں سے ایک معاملہ ہے, جو یہاں پہ کامیاب ہو گیا تو سمجھے کہ کیا ہوگا کامیاب. ایک بات یہ, اور دوسری یہ ہے کہ سیاستہ کی جو کتب ہیں داروشی کی ہے, دیگر جو نیچے درجے کی کتب ہیں, ان کے اندر وہ قبر کے اندر 3 سوالات جو ہونے ہیں ان کا تو ذکر ہے, لیکن جو صحیح ہیں بخاری اور مسلم جو اپنے درجے کی کتب ہیں ان کے اندر ایک ہی سوال کا ذکر ہے کہ ماں کے حاضر جو کہ نبی علیہ السلام کی ہستی کو سامنے کیا جائے گا کہ اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہا تھا. اگر نبی علیہ السلام کی پہچان نصیب ہو گئی تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ قبر بھی قیامت کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے, تو جو یہاں پہ کامیاب ہو گیا نبی علیہ السلام کی پہچان ہو جانا یہ بھی ایک کامیابی ہے. تو اب کس پہ عمل کریں گے, حالانکہ نیچے درجے کے اندر یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ ہمیں علم پورا نہیں نا, مطلب ہے جس نے راوی نے جو کلام سنا نبی علیہ السلام, ایک سوال کبھی آپ علیہ السلام نے ایک سوال کا تذکرہ کیا ہوگا, انہوں نے ایک سوال بیان کر دیا, کسی نے 2 سنے ہوں گے, کسی نے 2,
کبھی آپ لے تو میں کہہ رہا ہوں وہ 3 بھی نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ہیں، وہ 100 کے حساب سے ہیں وہ 3۔ یہ تو مین سمجھ لیں، یعنی جس طرح ایک کیٹیگریز ہوتی ہے کہ بھئی ایک مثال کے طور پر جی آپ کو بایولوجی، فزکس اور جی اردو کے بارے میں سوال ہوں گے، ایک مضمون بیان ہوگے۔ اب ان مضامین میں کیا پتہ ہے 100 50 امتحان میں پرچے کے سوال ہوں، وہ تو مضمون بیان ہے کہ اللہ کے پاک کے متعلقہ اور نبی علیہ السلام کے متعلقہ اور لوگوں کے، یہ جو دین ہے نا یہ لوگوں کے متعلقہ، اس میں حقوق العباد آتے ہیں۔ دین نکلنے لفظ ہی نکلا ہوا دین سے ہے کہ بھئی دینا بندے نے کیا ہے۔ تو اگر اس انداز سے سمجھ لیں، اگر سمجھ نہیں آتی تو یعنی قبر میں 3 قسم کے سوال، اللہ پاک کے کی ذات و صفات، نبی علیہ السلام کی شخصیت، اور تیسرا بندوں کے بارے میں جتنے حقوق ہیں۔ بات دیکھیں بندوں کے پھر کتنے حقوق ہیں، تو وہ پھر جو ہے یعنی وہ خلاصہ بیان کیا گیا کہ بھئی یہ چیز ہے۔ ویسے بھی وہ سوال کوئی ہونے ہی، یعنی وہ سریانی زبان، یعنی جو روح کی زبان ہے، فرشتوں کی زبان ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے تو عربی بیان، کیونکہ آپ عربی تھے، آپ نے عربی میں بیان۔ جیسا میں آپ سے کہوں کہ قبر میں سوال ہوگا آپ کا رب کون ہے، اس کا مطلب یہ نہیں پنجابی میں سوال ہوگا میں تیرا رب کون ہے، میں بتا رہا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو اصل جو زبان وہاں جو سوال ہونا ہے، جس کو ہر روح جانتی ہے، ہر روح سوال مطلب جانتی ہے، اس کے کہتے ہیں زبان کو، وہ سریانی ہے۔ تو اس میں بہت یعنی وہ سارے اور بھی سوال ہیں۔ بہرحال یہ اللہ پاک کا کام ہے، ہم اس کے کام کے بارے میں کیوں فکر کر رہے ہیں؟ وہ کس طرح کرے گا کہ وہ اس کا مسئلہ ہے، اس نے ہم سے کو پوچھنا ہے یا ہماری مدد لے رہا ہے جب ہمیں مشورہ دو یہ میں کیسے کروں گا یا یہ کس طرح کرنا ہے۔ ہم تو جو ہم سے جو ہونے ہیں جن سے ہم اس کی تیاری کریں کہ مطلب ہے کہ یعنی بھئی ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا تو آپ کہتے ہیں نا بھئی اگر جو امتحان ہونا ہے تو وہ جو لوگ ہیں بیٹھے، اچھا جی جو ممتحن آئے گا وہ کتنی عمر اس کی ہوگی، وہ بس پہ آئے گا امتحان لینے والا یا رکشے پہ آئے گا، عورت ہوگا یا مرد ہوگا، اور اس کے بچے کتنے ہوں گے جو ہیں وغیرہ چیزیں اور وغیرہ۔ اس کی غرض جو اس میں لگ گیا بندہ وہ مطلب ہے کہ یعنی وہ اپنے تیاری اور مضمون کے سوالوں سے غافل ہو جائے گا۔ اس کا کام ہی نہیں ہے، وہ جو ممتحن آئے گا کیسے وہ امتحان لے گا، وہ کیا آ گیا، وہ اس کی ذمہ داری، وہ اس کو پورا کرنے دے۔ ہمیں یہ غرض ہونی چاہیے کہ ہم جی اگر حساب کتاب کا یعنی پرچہ ہے تو حساب کی تیاری کریں، بیالوجی کا ہے تو ہم سوالوں کی تیاری کریں، وہ سسٹم جو امتحان لینے کا اس کے بارے میں نا وہ جو بورڈ بنا ہوا ہے وہ اپنا کرتا رہے گا کام اپنے چیزوں، اور جو اس میں بحث کرتے رہے نہیں وہ یہ ہوگا، وہ مرد ہوگا تو نہیں وہ عورت ہوگی، نہیں اس کی عمر 40 سال ہوگی، 50 سال ہوگی، اچھا وہ کیسے دیکھے گا، کیسے میں اگر ہوں گا تو وہ امتحان کیسے لے گا، سوال کہاں سے لے گا؟ اب یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، یہ مطلب غرض ہی نہیں ہے، یہ مطلب اس لیے کہتے ہیں نبی علیہ السلام منع فرمایا لا یعنی جس کا مقصد نہ ہو ایسی بات نہ سوچو، بے مقصد گفتگو نہ کرے بندہ، بے مقصد دیکھے نہ۔ اور یہ فرمایا اسلام کے حسن میں سے ہے کہ جس کا مطلب ہے یعنی فضول چیزوں کی طرف توجہ نہ کرے، اپنی طرف جو ہے وہ کرے کہ ہم جن سے وہ امتحان لیا جانا ہے، پوچھا کیا جانا ہے، ہم اس کی تیاری کریں۔ تو ان کا جو ہے وہ فرشتے اپنا کام جو ہے وہ کر لیتے ہیں، وہ پھر اگر کوئی نہ سمجھ آئے تو وہ اللہ پاک سے پھر پوچھ لیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے جی 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 بالکل۔ دیکھیں بعض دفعہ ایک ہی چیز میں سب کچھ ہوتا ہے، مثال کے طور پر جیسے اللہ پاک نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جس نے کہا ہمارا رب ثم استقاموا، تو اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اب جب نبی علیہ السلام کے بارے میں کسی کو معرفت یا سوال، تو اس میں اللہ بھی شامل ہوگا، اس میں آپ کی امت بھی، ہر چیز شامل ہوگی، کیونکہ ایمان نام ہی اس چیز کا ہے ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ میں تو ساری چیزیں
مطلب ہے کہ یعنی جس نے آپ کا صحیح بات سن لی، بات کر لی، مان لی، تو وہ کوئی چیز اس سے جو ہے وہ چوکے گی نہیں، کیونکہ اس کو تو کامل ہر چیز ملے گی. تو یہ چیز ہوتی ہے ماشاء اللہ. جاننا چاہ رہا ہوں میں کہ یہ نماز استخارہ کا اور نماز قدر کا ویسے تو پہلے ڈسکس ہو گئی، جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ نفل بچے اسی طرح کی بات کرتے ہوئے صرف اللہ کی ذات اور صرف ذات کی بات کرتے ہیں. جب ہم نماز قدر پڑھ رہے ہوں گے تو اپنی یعنی غرض کے بارے میں نہیں سوچیں گے، صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذات اور صفات کے بارے میں کیا کریں. ہاں جی بالکل، جو سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں وہی میں اللہ پاک کی عبادت کر رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی صفات ہے، اللہ ہی سے میں عبادت، اسی سے مدد یعنی چاہتا ہوں. یہی ساری چیزیں اپنا سوچیں گے. ہاں دعا میں پھر جو ہے وہ اپنی چیزیں جو ہے مانگے. دعا نماز کے آخر پہ بھی ہے اور بعد میں بھی ہاتھ اٹھا کے بھی ہے. اسی طرح استخارہ کا بھی ہے. جی ہاں بالکل. یہ ایسے ہے نا استخارہ کی نماز، سمجھ لیں یہ ٹیلی فون ہے مثلا. تو ایک تو ہے کہ ٹیلی فون میں کو بیٹری چاہیے، تو وہ تو سسٹم صحیح چلے، بیٹری صحیح ہو، فون آن ہو، یہ چیزیں وہ تو نماز بھائی وہ تو اس غرض کے، وہ تو اس کو تو بیٹری چاہیے یعنی طاقت چاہیے. باقی پھر وہ جو بات ہے وہ بعد میں نے کرنی ہے جب وہ سسٹم سے، وہ الگ بات. ٹیلی فون علیحدہ چیز ہے، کنیکشن اس کا ایک علیحدہ چیز ہے، وہ کنیکشن ٹھیک ہو، نیٹ ورک سے کنیکشن ہو، پھر بات میری الگ چیز ہے. تو عبادت تو نام ہے کنیکشن کا، کہ کنیکشن اس کا ٹھیک ہو، اپنا ٹیلی فون روحانی سسٹم ٹھیک رکھیں. اس کے بعد بات کرنی اللہ پاک سے، یا اللہ مجھے یہ چاہیے، وہ اپنا جو کرے. اگر کنیکشن ہی ختم ہو گیا اور وہ چیز ہی آن ہی نہیں ہے تو وہ پھر وہ بات بھی کرے گا تو وہ پہنچے گی نہیں. یہ چیز. جی آپ پوچھ رہے تھے. اغراض کی بات نہیں کرنی اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے لیے ہی میں عبادت کرنی ہے، تو اس میں نبی کا مطابق دین کا کیا ہے کہ آپ کا جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. تو پھر اس وقت نماز پڑھتے ہوئے ہم ایک تو آپ نے شکر کی کیفیت بتائی، تو ایک میرا مین مقصد ہے اللہ کی رضا کا بھی ہم تصور رکھیں، کیونکہ ہمارے لیے مقصود اعظم جو ہمیں بتایا گیا جی. یعنی اللہ کی عبادت کے بارے میں پوچھیں، جو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول نقل کر رہے ہیں کہ وہ فرماتے جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو نماز پڑھوں. تو اس میں وہ جو جتنے اخلاص کے درجے ہے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، قرب ہے، رضا ہے، اجر ہے، یہ سارے اخلاص ہے. جس میں بھی وہ رکھے، وہ جو اس کا درجہ ہے وہ رکھ لے. لیکن جس طرح ہم تعلیم کر رہے ہیں، تعلیم بتا رہے ہیں کہ وہ جو اصل اعلیٰ درجہ وہی ہے کہ جو انہی ہستی کا حضرت علی کا قول کرم کہ فرمایا کہ جو جہنم سے ڈر کے عبادت کرے وہ غلام ہے، جنت کے لالچ میں جو کر رہے ہیں وہ تاجر ہیں، وہ بزنس مین ہیں، اور جو اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ اصل عبادت گزار ہیں. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الحکیم ہی تعلیمات جو ہیں وہ یہ چیز ہے. آپ تو میرے خیال آپ بیان سنیں، پہلا بیان سنیں، میں نے صاف اس میں بیان کیا ہے کہ بھئی یہ بھی یعنی اس میں وہ اگر آپ ادھر ہی تھے تو پھر بھی وہ سنیں اور آپ کو سمجھ آئے گی چیز انشاءاللہ. جب بندہ کسی کے ساتھ محبت اور تعلق ہوتا ہے نا تو وہ بس اس کے بارے میں سوچتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے ہر چیز، دوسری چیزیں وہ اس میں یعنی وہ چیز خالص جو ہے چیز، تو یہ چیز وہ کوئی غرض جو ہے وہ اس میں وہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ماشاء اللہ.